السلام علیکم۔ اس عورت کے انداز میں آج بھی ویسا ہی والہانہ پن تھا، وہی بے تابانہ شدت اور ایک زخمی سی بے نام تڑپ تھی جو میں آج سے نہیں بلکہ اپنے بچپن سے ہی محسوس کرتا اور دیکھتا آیا تھا۔ یہ عورت کون تھی اور اس کے والہانہ پن میں، اس کی بے تابانہ شدت اور تڑپ میں میرے لیے کوٹ کوٹ کر ممتا جیسی محبت کیوں بھری رہتی تھی، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ماموں حیدر گل مجھے اپنی گود میں یہاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت میں بالکل معصوم بچہ تھا، مگر آج جب کہ میں 11-12 سال کا ہونے کو تھا تو مجھے اب بھی دھندلا دھندلا سا یاد ہے کہ میں اس عورت کا غم گسار چہرہ اپنے بچپنے سے ہی دیکھتا آ رہا تھا، اسی طرح آنسوؤں سے تر بجھا ہوا غمگین چہرہ، اور جسے میں ہوش سنبھالتے ہی آہنی سلاخوں کے پیچھے ہی دیکھتا آیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماموں حیدر گل کی انگلی پکڑ کر یہاں آنے لگا تو میرے معصوم ذہن میں اس دکھی سی عورت کے متعلق کئی سوال ابھرتے تھے، مگر وہ معصومانہ سوال میرے ننھے ذہن تک ہی محدود رہتے تھے۔ ابھی شاید میں ان کا اظہار کرنے کی عمر تک نہیں پہنچا تھا، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہی سوال میرے معصوم ذہن میں حیرت بن کر ابھرتے اور پھر جلد ہی محو بھی ہو جاتے، کیونکہ میرا اس عورت کے ساتھ ملاقات کا عرصہ بہت محدود رہتا تھا۔ اس کے بعد ماموں حیدر گل اس عجیب گھٹن زدہ خاموش بے کیف اور اداس ماحول سے دوبارہ واپس گھر لے آتے تھے۔ اس عمر میں ماموں حیدر گل سے میں نے اس سیلن زدہ ماحول سے متعلق جو پہلا سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا، ماموں یہ کون سی جگہ ہے؟ ماموں نے مجھے اس سوال کا جتنا مختصر جواب دیا تھا وہ اتنا ہی مشکل تھا، جو میں اس وقت نہیں سمجھ سکا تھا۔ ہاں، البتہ اب مجھے اس عجیب و غریب جگہ پر آنے سے وحشت سی ضرور ہونے لگی تھی۔ اس جگہ ایک جیسا ہی ماحول، جیسے وقت کو موت آ گئی ہو۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے اب اس اجنبی عورت سے بھی حد درجہ بیزاری اور کوفت ہونے لگی تھی، اور اس بیزاری نے از خود اس فطری سوال کو جنم دیا تھا جو میں نے چڑھ کر ماموں سے پوچھا تھا، ماموں یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت تمہاری ماں ہے، حسب عادت ماموں نے مجھے مختصر جواب دیا۔ ماں وہ کیا ہوتی ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ماموں نے ایک سسکاری بھری اور گھائل لہجے میں بولے، ماں اس کو کہتے ہیں جس نے تمہیں جنم دیا۔ مگر ماموں ماسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ میاں نے پیدا کیا ہے۔ ہاں، تمہارے ماسٹر صاحب صحیح کہتے ہیں، ہمیں اللہ میاں نے ہی پیدا کیا ہے، ہم سب کو، مگر ایک ماں کے ذریعے۔ تب اچانک مجھے ماں کے عنوان سے کچھ یاد آیا اور میں چمک کر بولا، اچھا ماموں، جیسے عبداللہ کی ماں ہے اور جیسے نومی اور علی کی ماں ہے۔ ہاں بیٹا، یہی ماں ہوتی ہے۔ لیکن ماموں، عبداللہ، نومی اور علی کی مائیں تو ہر وقت ان کے پاس ان کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے گھروں میں رہتی ہیں، انہیں نہلاتی ہیں، انہیں کپڑے پہناتی ہیں، ان کے بالوں میں کنگھا کرتی ہیں، انہیں اپنے ساتھ سلاتی ہیں اور روٹی بھی اپنے ساتھ۔ بس بس کر میرا بچہ، بس کر۔ ماموں میرے سوالات کی بوچھاڑ سے یکدم گھبرا جاتے، ان کا گلا شدت جذبات سے رند جاتا اور میں سہم کر خاموش ہو رہتا۔ پھر وقت گزرنے لگا تو مجھے ماموں سے تو نہیں، البتہ گاؤں میں اپنے ساتھ کھیلتے کودتے بچوں سے رفتہ رفتہ پتہ چلنے لگا کہ میری ماں جس سلاخوں والی جگہ میں رہتی ہے اسے جیل کہا جاتا ہے۔ ماموں جیل کیا ہوتی ہے؟ ماموں خاموش رہتے تو میں اپنے ہمجولیوں سے سنا ہوا جواب دہرا کر پوچھتا، ماموں جیل ایک گندی جگہ ہوتی ہے نا، جہاں گندے اور برے لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو کیا میری ماں بھی گندی ہے؟ نہیں بیٹا، تمہاری ماں گندی نہیں ہے، گندی نہیں ہے وہ، اسے گندا کہنے والے خود گندے ہیں، ماموں غم سے چور لہجے میں بولتے۔ تو پھر عبداللہ اور نومی مجھ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمہاری ماں گندی ہے، اس لیے تو اسے جیل میں بند کر دیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ، تم ان کی باتیں نہیں سنا کرو۔ ماموں کی طرف سے میں بالکل مایوس ہو گیا، وہ میرے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے پائے تھے۔ پھر میں نے چپ ہی سادھ لی تھی، اور میری زندگی کا یہی وہ دور تھا جب میری نفسیات، میرا دل، میرا ذہن اور تمام احساسات شکست و ریخت کا شکار ہونے لگے۔ میں حد درجہ حساس ہوتا چلا گیا اور چپ چاپ سا رہنے لگا، یہاں تک کہ میں اپنے خول میں بند ہو کر رہ گیا۔ ماموں حیدر گل مجھے تقریباً ہر تیسرے چوتھے روز جیل میں اس عورت سے ملوانے کے لیے لے جاتے رہتے تھے۔ ایک تنگ و تاریک، گھٹن آمیز اور ننگی اینٹوں والے کمرے میں مجھے اور ماموں کو اس عورت سے ملوایا جاتا تھا۔ 2 پولیس والے میری ماں کو لے کر آتے تھے،
اب میں اس کو ایک بے نام سی حیرت سے نہیں بلکہ بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ ایک گورے چٹے رنگ اور تیکھے نکوش والی بڑی دبنگ عورت نظر آتی تھی۔ قد بھی اس کا نکلتا ہوا تھا، بال بھی لمبے تھے، بڑی بڑی آنکھیں۔ مجھ سے تو وہ ممتا بھرے لہجے میں بولتی تھی، مگر میں نے اکثر دیکھا اور محسوس کیا کہ جب وہ ماموں حیدر گل سے بات کرتی تو اس کے لہجے کی ممتا بھری گرمی جلتی سلگتی آگ میں بدل جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات تو وہ ماموں حیدر گل سے اس قدر غضبناک لہجے میں عجیب و غریب گفتگو کرتی تھی کہ خود میں سہم جایا کرتا تھا۔ گل، میرا نادر اب بڑا ہو گیا ہے، اسے حقیقت بتا دو تو اچھا ہے۔ ایک روز اس عورت نے بڑے پیار سے میرے سر کے بال اپنی نرم انگلیوں سے سہلاتے ہوئے ماموں سے کہا، ابھی اس کا ذہن کچا ہے شبینہ، یہ بچہ ہے ابھی۔ ماموں ہولے سے میری طرف ایک نظر ڈال کر اس عورت سے کہتے، مجھے اس عورت کا نام ذہن نشین ہو گیا۔ نہیں گل، وہ عورت ماموں کو دیکھ کر تیز لہجے میں کہتی، یہی وہ عمر ہوتی ہے جب دھیرے دھیرے کوئی بات اندر پروان چڑھتی ہے اور بعد میں ایک عزم سمیم کا تناور درخت اگاتی ہے، ورنہ جب ادھر ادھر سے اس کو حقیقت کا علم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل میری طرف سے خراب ہو جائے۔ اس عورت کی بات پر ایک بار پھر میرے چھوٹے سے ذہن میں سوالوں کے تھوہر اگ آئے اور میں حیرت سے سوچتا، آخر وہ کیا حقیقت تھی جو اس عورت کی طرف سے میرا دل خراب کرنے کا باعث بنتی؟ اس طرح مجھے مزید کرید لگ گئی۔ میں نے اب ماموں سے سوالات پوچھنا ترک کر دیا تھا، مگر یہ سن کر مجھے مزید شہ مل گئی تھی کہ مجھے ہم جولیوں سے اپنے سوالات کے جوابات مل سکتے تھے۔ ماموں خاموش رہے، اس کے بعد وہ مجھے واپس گھر لے آئے۔ ماں کے خلا کے ساتھ ساتھ میرے ننھے دل و دماغ میں باپ سے متعلق بھی سوال ابھرتا کہ میرا باپ کون تھا، کہاں تھا، مگر ماموں حیدر گل نے تو حسب دستور چپ شاہ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ وہ شاید میرے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ میں خود ہی اس عورت شبینہ سے پوچھ لوں، آخر وہ کون تھی؟ اگر وہ میری ماں تھی تو میرے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ یہاں جیل کے سیلن زدہ ماحول میں آہنی سلاخوں کے پیچھے کیوں قید تھی؟ اور اور وہ کیا حقیقت تھی جو اب تک مجھ سے چھپائی جا رہی تھی؟ مگر باوجود کوشش کہ میں اس عورت سے کچھ بھی نہ پوچھ سکا۔ ماموں حیدر گل نے میری پرورش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے شہر کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا رکھا تھا۔ میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میرا اسکول ہمارے گاؤں سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ فضل چاچو جو ہمارا پرانا خدمت گار تھا، وہ مجھے روزانہ ایک سفید رنگ کی جیپ میں اسکول لے جایا کرتا تھا اور ٹھیک 2 بجے چھٹی کے وقت دوبارہ لینے آ جاتا۔ سغرا چاچا فضل کی بیوی تھی اور میں نے شروع ہی سے خود کو اس کی گود میں پایا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں پہلے پہل اسے ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھی، میری ماں سے بھی بڑی عمر کی تھی۔ وہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتی تھی۔ فضل چاچا بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے باری باری ان دونوں سے بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر جواب نہ دارد۔ وہ مجھے بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا کرتے تھے۔ یقیناً ماموں نے ہی انہیں مجھے کچھ بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ ہمارا گاؤں ڈونگا گلی اور نتھیا گلی کے وسط میں ایک خوبصورت اور سرسبز وادی میں تھا، جس کے چہار اطراف چیڑ اور صنوبر کے لامبے لامبے درختوں کا گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ زرد آلو، ناشپاتی اور آلوچے کے پیڑوں کا سلسلہ بھی دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کے عقب میں دور سر بفلک پہاڑی چوٹیاں پرغرور شہزادیوں کی طرح برف کا تاج سجائے نظر آتیں۔ پہاڑی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں موسلا دار بارشوں کا سلسلہ بھی لگا رہتا تھا۔ عموماً یہاں دسمبر میں برف باری ہوتی تھی۔ گنگناتی آبشاریں، جل ترنگ بجاتے جھرنے اس وادی کا قدرتی حسن دوبالا کیے دیتے تھے۔ بارشوں کے بعد تو یہ حسن مزید نکھر جاتا۔ جنگلی گلاب، خوشنما پھول سب مہک اٹھتے۔ کشمیر کی وادیوں سے آنے والے ہمالیاتی سنوہلے یعنی سنہرے مرغ اپنے نیلے، سنہرے اور سرخ پنکھ نما پر پھیلائے ترائیوں میں اپنی کلگیوں والے خوبصورت سر اٹھائے سرمستی کے عالم میں گنگناتے اڑتے رہتے تھے۔ پھر جب سنہرا سورج پہاڑیوں کی سربفلک چوٹیوں پر آن ٹکتا تو جیسے ہر سو نارنجی، نیلے، پیلے، سرخ اور جامنی رنگوں کی خوبصورت قوسِ قزح بکھرنے لگتی۔ غرض فطری حسن سے مالا مال ہمارا گاؤں قدرت کی صنائی کا ایک جیتا جاگتا شاہکار تھا۔ ہمارا پختہ اینٹوں والا مکان گاؤں کی آبادی سے ذرا ہٹ کر خاصی بلندی پر واقع تھا۔ یہاں سے یہ سب نظارے اور بھی دل فریب نظر آتے تھے۔
ہمارا کرمزی اینٹوں والا مکان بہت کشادہ اور خوبصورت تھا۔ ایک باغیچہ بھی تھا جس میں چنبیلی کے پودے اور بوگن ویلیا کی خوش رنگ پھولوں والی بیلیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ بید مشک اور شاہ بلوت کے پیڑ بھی تھے۔ دیواروں سے ملحقہ ایویری کی بیلیں بھی جڑی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ہمارے پہاڑی مکان کے سامنے ذرا دور ڈھلوان چھتوں والے ریسٹ ہاؤس کی جھونپڑی نما خوبصورت عمارتیں چیڑ کے درختوں کے عقب سے جھلکتی صاف نظر آتی تھیں۔ ماموں حیدر گل کے پاس 12 بور کی 2 عدد بندوقیں بھی تھیں۔ وہ شکار کے بھی رسیا تھے۔ ان کے ساتھ کبھی کبھار میں بھی چلا جاتا تھا۔ اس موقع پر فضل چاچا ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوتے۔ ماموں ایک بندوق ان کے حوالے بھی کر دیتے۔ چھرے والے کارتوسوں کے علاوہ سکے کی گولیاں بھی رکھتے تھے۔ ان کی 12 بور کی ڈبل بیرل بندوق کی ایک نال میں چھروں والا کارتوس ڈلتا تھا، جبکہ دوسری نال میں سکے والی گولی۔ یہ اس احتیاط کے پیش نظر ڈالی جاتی تھی کہ کبھی کبھار چھوٹے شکار جانوروں اور پرندوں کے علاوہ بھیڑیے، ریچھ اور تیندوے جیسے خونخوار جانوروں سے بھی پالا پڑ جاتا تھا۔ ماموں حیدر گل عموماً جنگلی خرگوشوں، بکروں اور سنہری مرغوں کا شکار کرتے تھے۔ سنہری مرغ سنہلے کا گوشت کم از کم 3 کلو کے قریب نکلتا تھا۔ ماموں بڑی احتیاط سے ان کی کھالیں اتار کر چاچا فضل کو دے دیتے۔ وہ انہیں مری یا ایبٹآباد لے جا کر کاریگر کو دے دیتے، جو ان میں مسالہ لگا کر بس بھر دیتا اور دوبارہ انہیں ٹانگوں پر کھڑا کر دیتا۔ بعد میں شوقین اسے کمروں کے کارنس پر سجاتے۔ میرے ماموں لکڑی کی ایک بہت بڑی ٹال کے مالک تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی مگر مجھے اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر میرا باپ ہوتا تو وہ بھی ایسی ہی محبت کرتا۔ ایک روز جب حسب معمول ماموں حیدر گل مجھے جیپ میں بٹھا کر شہر لائے، میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی۔ وہاں سے انہوں نے جیپ گاؤں کی طرف موڑنے کی بجائے جب جیل جانے والی سڑک پر ڈالی تو میں نے ماموں حیدر گل سے جیپ روکنے کو کہا۔ وہ سمجھے شاید میں نے پیشاب وغیرہ کے لیے ایسا کہا تھا۔ جب انہوں نے سڑک کے کنارے چیڑ کے صف بستہ استادہ درختوں کی چھاؤں میں جیپ روکی تو میں نے پوچھا، ماموں آپ جیل جا رہے ہیں؟ انہیں میرے سوال پر حیرت تو ہوئی، تاہم انہوں نے حسب عادت اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مختصراً کہا، ہاں، مگر میں اب وہاں نہیں جانا چاہتا۔ ماموں کو شاید مجھ سے ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ کیوں بیٹا، کیا تم اپنی ماں سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ پہلی بار ماموں نے جرا کی۔ نہیں ماموں، وہ میری ماں نہیں ہے، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ماموں نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جیپ خاموشی سے واپس موڑ لی۔ میرا خیال تھا کہ ماموں اس بارے میں گھر جا کر مجھ سے خوب جرا کریں گے، مگر وہ مجھ سے کچھ بھی نہ بولے۔ مجھے حیرت تو ہوئی مگر میں بھی چپ رہا۔ پھر یوں ہوتا رہا کہ ماموں مجھے ساتھ لے جانے کو کہتے تو میں انکار کر دیتا اور وہ خاموشی سے خود ہی چلے جاتے۔ ایک روز وہ ماں سے مل کر شام گئے لوٹے۔ وادی میں اندھیارے اترنے لگے۔ ماحول پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آواز پہچان کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ماموں۔ دروازہ کھلا اور ماموں حیدر گل اندر داخل ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر گہری متانت طاری تھی، مگر آج ان کا چہرہ قدرے مختلف تاثرات کی غمازی کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے۔ وہ خاموشی کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے سامنے بچھے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ چند ثانیے میرے چہرے کو تکتے رہے۔ اس کے بعد بولے، نادر بیٹے، تم اپنی ماں سے اب کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ ماموں، میرے اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہی ہے، میں نے اپنی ذہنی وسعت کے اعتبار سے کہا۔ وہ خاموش رہے جیسے مزید وضاحت چاہتے ہوں۔ میں نے دوبارہ ذرا واضح لفظوں میں کہا، ماموں، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کے متعلق آپ سے جان سکوں؟ وہ جیل میں کیوں ہے؟ میری ماں جیل میں آخر کون سی سزا بھگت رہی ہے؟ اور مزید یہ کہ میرا باپ کون ہے، وہ کہاں ہے؟ مجھے جب تک اس بارے میں تسلی بخش جوابات نہیں مل جاتے، میں اب اس عورت سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ میرا ہٹیلا پن اب پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب ماموں مجبور ہو کر مجھے ان سارے سوالوں کے جوابات ضرور دیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر برف جمی رہی، وہ نہیں پگھلی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں اپنے ہونٹ کاٹتا رہ گیا۔ میرے اندر بھی اب اس راکھ کو کریدنے کی ایک ضد سی پیدا ہونے لگی تھی، ایسی راکھ جس کے نیچے مجھے کسی اندر ہی اندر سلگتی ہوئی چنگاری کی تپش سی محسوس ہونے لگی تھی، اور میں اس دبی ہوئی چنگاری کو بھڑکانا چاہتا تھا،
میں اس کی تپش کا اندازہ کرنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون سی آگ کی پیدا کردہ خاکستر راکھ تھی۔ یہ جاننا میرا حق تھا، اور جب تک مجھے میرا یہ حق نہیں مل جاتا میں اس عورت کو اپنی ماں تسلیم نہیں کر سکتا۔ کئی موسم بدلے، پہاڑوں پر برف پگھلتی رہی، درختوں نے نئے پیرہن اوڑھے، مگر میرے اندر کا خلا پر نہ ہو سکا، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس قدر وسیع ہوتا چلا گیا کہ میں اپنے آپ میں ہی گم رہنے لگا۔ اس طرح زندگی کے مزید کئی سال بیت گئے اور میں ایک کڑیل جوان کے روپ میں ابھرا۔ سرخ و سفید رنگت، دراز قد، چوڑے شانے، وجیح صورت، دل میں نئے نئے جہان کھوجنے کی تمنا، والہانہ جذبوں کی ترنگ۔ مگر گاؤں کے دیگر نوجوانوں کے برعکس میری آنکھیں نہ صرف خوف سے آری تھیں، بلکہ ان میں ہر سمے ایک اداسی سی ہلکورے لیتی رہتی تھی۔ ایک سوالیہ نشان تھا جو پھانس کی صورت اٹک کر رہ گیا تھا۔ میں خواب دیکھنے والا نوجوان نہیں تھا، میں حقیقت پسند تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد ماموں نے مجھے پنڈی کے ایک گورنمنٹ ڈگری کالج میں داخلہ کروا دیا تھا۔ وہیں میں ہاسٹل میں رہنے لگا۔ میرا ایک روم میٹ جو میرا ہم عمر تھا میرا گہرا دوست بن گیا۔ اس کا نام کبیر احمد تھا۔ وہ ایک سرکاری ٹھیکیدار نظر حیات کا بیٹا تھا۔ کبیر احمد کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، وہ 8ویں میں پڑھتی تھی۔ کبیر احمد میرے برعکس ذرا لاابالی طبیعت کا مالک تھا۔ میں جتنا سنجیدہ اور خاموش رہتا تھا وہ اتنا ہی چلبلا اور شوخ و شنگ تھا۔ پھر بھی ہمارے درمیان کوئی ایسی قدر مشترک تھی جو ہمیں دوستی کی ڈور میں باندھے ہوئے تھی۔ میری طرح وہ بھی خوبرو نوجوان تھا۔ ہم دونوں ابھی FSC کے پہلے سال میں تھے کہ ان دنوں کالج میں سالانہ سپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا، اور ایک ہفتہ پہلے ہی گراؤنڈ میں مختلف ٹولیوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے ریہرسل شروع کر دی۔ ہمارے کالج میں ٹیبل ٹینس اور اسکواش کے لیے جمنازیم بھی تھا۔ مجھے ٹیبل ٹینس کا شوق تھا، اس لیے میں نے ٹیبل ٹینس میں اپنا نام درج کروا لیا تھا، جبکہ کبیر احمد نے اسکواش کا انتخاب کیا۔ ہم اپنی پریکٹس مکمل کر چکے تھے۔ اگلے ہفتے کے پہلے دن سے باقاعدہ میچوں کا انعقاد شروع ہو گیا۔ ان میچز میں دیگر کالجز اور یونیورسٹیوں کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ ہمارے پول کے ابتدائی 2 میچ سینٹ جانز اور سینئر کیمبرج والوں سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے انہی سے اگلے میچ کھیلے اور پے در پے شکست سے دوچار کر کے نہ صرف اپنے پوائنٹ برابر کر لیے، بلکہ ہم نے 2 پوائنٹ فائن آؤٹ کروا ڈالے۔ اب ہماری حکمت عملی انہی اضافی پوائنٹس کو برقرار رکھنے کی حد تک تھی، اور اس لیے ہماری ٹیم نے دفاعی کھیل کھیلتے رہنے کو آخر تک ترجیح دی۔ آخری یا فائنل میچ میں ہماری مد مقابل ٹیم میں لڑکے کے علاوہ جو لڑکی شامل تھی اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی۔ بہت ترے دار، حسین اور پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ الٹرا ماڈرن اور شوخ و شنگ دکھائی دے رہی تھی۔ صاف ملائم جلد، صنوبر کے درخت کی طرح دراز قد، جسم میں متناسب اور گداز تھا، مگر اس کے حسن دل آرا اور بے داغ میں جو شے سب سے زیادہ پرکشش تھی وہ اس کی بڑی بڑی سرمگی آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا نشہ ہلکورے لیتا محسوس ہوتا تھا اور بے اختیار ان میں ڈوب کر کھو جانے کو دل کرتا تھا۔ واہ واہ، میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں اور دل بے اختیار نے اسے داد دے ڈالی۔ وہ بہت بولڈ اور الٹرا ماڈرن نظر آ رہی تھی۔ اس نے سرخ ریبن سے اپنے ریشمی بال باندھ رکھے تھے، پیروں میں سفید اور نیلی لکیروں والے سپورٹس شوز تھے، بیش قیمت مائیکل پیٹر کا نیلا ٹراؤزر اور اوپر زپ والی فل آستین کی شرٹ تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر ایک لمحے کو مبہوت رہ گیا۔ پل بھر کو تو مجھے یوں لگا جیسے جھیل سیف الملوک سے کوئی اپسرا بھٹک کر ادھر آ نکلی ہو۔ ٹاس میں نے جیت لیا، سروس شروع کی، اور پھر تم جیسے اس نازک اندام دوشیزہ نے ایسے شاٹس کھیلے کہ مجھے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ اب میں اس کے ملکوتی حسن کے ٹرانس سے نکل آیا اور جم کر کھیلنے لگا۔ جب اس نے مجھے جم کر کھیلتے دیکھا تو میری حکمت عملی کو فوراً سمجھ گئی کہ میں پوائنٹ لینے کے چکروں میں نہیں تھا۔ اب اس نے پوائنٹ حاصل کرنے کی اپنی جستجو کو میری ساتھی کی طرف موڑا، اور اگلے راؤنڈ میں اس نے اپنے ساتھی کو میرے مقابل چھوڑ کر سختی سے یہ ہدایت کر دی کہ وہ میری دفاعی چال کی حد تک کھیلے، اور خود اس نے پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے تابڑ توڑ میری ساتھی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری 2-1 حملوں میں ہی چاروں شانے چت ہو گئی، اور یوں اس نے اپنے پوائنٹ نہ صرف برابر کر لیے بلکہ اوپر تلے پورے 4 اضافی پوائنٹس لے کر ہمیں بری طرح شکست سے دوچار کر دیا۔
تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بے مثال حسن کے ساتھ ساتھ ایک زرخیز ذہن کی بھی مالک تھی۔ آخری راؤنڈ شروع ہوا تو میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور اس کی چال کو کور کرتے ہوئے اس پر ہی الٹ دیا۔ یعنی اب وہ جس طرح میری نسبتاً کمزور ساتھی سے پوائنٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی، اسی طرح میں نے پوائنٹ کے لیے اس کے ساتھی کے خلاف تابڑ توڑ شاٹس کھیلنے شروع کر دیے۔ ادھر جب اس طرح دار افسرا نے یہ دیکھا کہ میں اب دفاعی کھیل کو ترک کر کے باقاعدہ حملوں پر اتر آیا ہوں، تو وہ میرے مقابل آ گئی۔ اب ہمارے درمیان کانٹے کا سنسنی خیز مقابلہ شروع ہو گیا۔ میری نظریں اس کے شہابی رنگ والے رخ روشن کی بجائے بال اور نیٹ پر تھیں۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے ہمیں محض 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہوئی اور یوں ہم یہ میچ بڑے سخت مقابلے کے بعد جیت گئے۔ میں میچ تو جیت گیا تھا مگر اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ مجھے جیت کی مبارکباد دیتے ہوئے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا روئی جیسا نرم ہاتھ تھامتے ہی میرا اندر تہو بالا ہونے لگا۔ بہت اچھا کھیلے ہیں آپ۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ واپس کھینچا۔ آپ نے بھی بہت خوب شاٹ کھیلے ہیں۔ محض 1 پوائنٹ کی برتری کو میں جیت نہیں سمجھتا۔ یہ بہت کم لیڈ ہے۔ میں نے اس کی سیاہ جھیل جیسی گہری آنکھوں میں گویا ڈوب کر ابھرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ نہیں، فتح بہرحال فتح ہے۔ آپ جیت چکے ہیں اور میں ہار چکی ہوں۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے دور کہیں مرغزاروں میں کوئل کوک رہی ہو۔ ہار تو میری ہوئی ہے، میں نے کھوئے کھوئے گہرے لہجے میں کہا۔ جی؟ اس کے چونکنے کی ادا بھی کیا تھی، دل بے چین کو گرماتی ہوئی ادا۔ ہاں، پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا، میں جھینپ کر بولا۔ میں نے اس کے گداز ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ اپنی سپورٹس کٹ کندھے پر ڈالے چلی گئی۔ مجھے اس افسرا کا نام نگینا معلوم ہوا تھا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت اور جگمگاتا ہوا نگینا تھی، ایسا انمول نگینا جس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اس روز کے بعد میرے دل کا چین غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت پر خود حیران تھا۔ حالانکہ جس کالج میں میں پڑھتا تھا وہ کو ایجوکیشن تھا، پھر اپنے گاؤں کی الڑ پہاڑی لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا تھا، لیکن کسی محجبین کے چہرے نے میرے دل کے ایک تارے کو ابھی تک نہ چھیڑا تھا، مگر نگینا نے تو جیسے میرے دل کے تاروں کو جھنجھنا ڈالا تھا۔ پہلی بار میرے جذبات پر چھائی ہوئی برف محبت کی شدت سے پگھلنے لگی۔ ہاں، پہلی بار میں رنگوں کی اس خوبصورت کوسے قزح سے آشنا ہونے لگا۔ مجھے آج پتہ چلا دل کیا ہے، یہاں کون رہتا ہے، کون گھر کرتا ہے، اور یہ دل جسے ہم اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں، شاید یہ غلط ہے۔ یہ دل تو اپنا دل ہوتا ہی نہیں، یہ تو کسی اور کی امانت ہوتا ہے۔ اس کا مالک تو کوئی اور ہوتا ہے، کماری لڑکی کی طرح ادھر جوان ہوا اور ادھر ودا ہو گیا۔ ہاں، میرا دل بھی جیسے آج ودا ہو گیا تھا، مگر نہیں، میرے دل کو تو کوئی چرا کر لے گیا تھا، اور چور ایک حسین اور پریوش افسرا نگینا تھی۔ اس روز کے بعد سے جیسے میرے اندر کا چھایا ہوا غبار کافور ہونے لگا۔ سنجیدگی اور قنوتیت کا وہ خول اس دن کے بعد بالکل تڑخ کر رہ گیا۔ میٹھی میٹھی محبت کی نرم نرم دھوپ نے جیسے میرے دل پر چھائے ہوئے گلیشیئر کو پگھلا دیا تھا۔ بہار کے ایک ہی معطر خوشگوار جھونکے نے میرے اندر کے خزاں رسیدہ سناٹے کو گلزار بنا دیا تھا۔ ایک کی مناظر، فطرت کے حسین نظارے مجھے دل فریب محسوس ہونے لگے تھے۔ میرا چہرہ کھویا کھویا ضرور رہنے لگا تھا، لیکن اس خاموشی کے اندر سرخوشی کا عالم تھا۔ سب سے پہلے ماموں حیدر گل نے میرے اندر کی اس تبدیلی کو محسوس کیا، مگر حسب عادت انہوں نے مجھے کریدا نہیں تھا۔ میرے انکار کے بعد اب وہ اکیلے جیل جایا کرتے تھے۔ میری ماں ان کی بہن تھی، بھائی کی حیثیت سے ان سے ملنے جاتے اور اپنا بھائی ہونے کا فرض ادا کرتے۔ میں تقریباً ہر ویکینڈ پر گاؤں آتا تھا۔ چاچا فضل جیپ لے کر شہر پہنچ جاتے تھے۔ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ جب سے میں نے نگینا کو دیکھا تھا، دوبارہ دیکھنے کی ہوس ہے کہ مصداق اس کا پھر دیدار کرنے کو دل بے چین رہنے لگا تھا، مگر ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بہرطور اس بار میں پورے 20 روز بعد گاؤں آیا، وہ بھی محض 2 دنوں کے لیے۔ ایک بار رات ماموں حیدر گل میرے کمرے میں آئے۔ نادر، تم بہت روز ہو چکے ہو اپنی ماں سے ملے ہوئے، کم از کم ایک بار ان سے مل لو، پھر نہ جانے کب تم گاؤں لوٹو، انہوں نے گہری متانت سے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بار ان کے لہجے میں
ایک موہوم سی التجا تھی۔ جواباً میں ایک تلخ مسکراہٹ سے بولا، ماموں پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس عورت کو آپ میری ماں کہتے ہیں۔ نادر، اچانک ماموں حیدر گل نے ذرا تیز لہجے میں میری بات کاٹی اور میں ہکا بکا ان کا چہرہ تکنے لگا۔ آج پہلی بار ماموں نے مجھ سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ وہ عورت نہیں، واقعی تمہاری ماں ہے، تمہاری سگی ماں، جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ میں ماموں کے اس درست رویے کا برا نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے میری پرورش اسی طرح کی تھی جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کی کر سکتا ہے، اس لیے ماموں کو مجھے ڈانٹنے کا پورا حق تھا۔ سوری ماموں، میں نے ہولے سے سر جھکا کر کہا، پھر بولا، مگر ماموں آخر مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی جا رہی ہے کہ میری ماں جیل میں اپنے کس جرم کی سزا بھگت رہی ہے؟ آخر انہوں نے ایسا کون سا سنگین جرم کیا ہے کہ میری پیدائش بھی جیل کی چہار دیواری میں ہوئی، اور اب جب کہ میں 18 برس کا ہو چکا ہوں، لیکن ماں کی سزا ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ میں نے تو آج تک اپنے باپ کی بھی شکل نہیں دیکھی، وہ کہاں ہے، کون ہے؟ میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرا خیال تھا ماموں آج بھی ہمیشہ کی طرح خاموشی سے لوٹ جائیں گے، مگر آج ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ وہ میری طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لے کر بولے، نادر، تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا باپ تمہاری پیدائش سے قبل ہی انتقال کر چکا تھا، اور تمہاری بد نصیب ماں حالات کی اس سیاہ آندھی کی لپیٹ میں آ گئی تھی کہ اس بے گناہ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی؟ آخر تم ماضی کی یہ راکھ کریدنے پر کیوں بضد ہو؟ میں نے ان کی بات پر قدر حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں تو مجھے حقیقت بتانے کے لیے ماموں سے اصرار کرتی رہی تھی، مگر جانے کیوں ماموں مجھے کچھ بتانے پر قطعاً راضی نہ تھے۔ ماموں، آپ میرا مسئلہ نہیں سمجھ رہے۔ میرے اندر ایک پھانس ہے جو اب ایک ناسور بن گئی ہے۔ یہ پھانس مجھے ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں رہنے دیتی۔ پہلے تو میں بچہ تھا، مگر اب تو میں جوان ہو چکا ہوں، شہر کے ایک بڑے کالج میں پڑھتا ہوں، باشعور ہوں اور برے بھلے کی تمیز بھی رکھتا ہوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور معزز گھرانوں کے لوگوں کے درمیان ہے۔ میں اب معزز معاشرے کا ایک فرد بن چکا ہوں، جہاں سب سے پہلے اپنے تعارف کی بجائے اپنے باپ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ آپ نے تو ایڈمیشن فارمز پر سرپرست کے خانے میں اپنا نام درج کروا دیا ہے، مگر میں لوگوں کو کیا جواب دوں جو مجھ سے سب سے پہلے میرے نام کی بجائے میرے باپ کا نام پوچھتے ہیں؟ مگر کون ہے، کیا کرتا ہے؟ ماموں پلیز، میں آپ سے گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر ماموں، مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا باپ کون تھا۔ اگر وہ مر چکا ہے تو کیسے مرا، اس کا نام کیا تھا؟ کیا مرنے والوں کے نام بھی ان کے ساتھ مر جاتے ہیں؟ نہیں نہیں ماموں، نہیں، مجھے آپ اس طرح اندھیرے میں رکھ کر بے موت نہیں مار سکتے۔ پلیز ماموں پلیز۔ فرط رقت و جذبات سے میرا لہجہ رند گیا تھا، میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماموں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ میری غمزدہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے ان کا شانہ بھگو دیا۔ اس کے بعد ماموں نے آہستگی سے مجھے خود سے علیحدہ کیا اور میری آبدیدہ آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی سی تیر رہی تھی۔ پھر وہ میرے دونوں شانوں کو مضبوطی سے تھام کر بولے، نادر، تمہارے لیے میرے دل میں ایک باپ جیسی ہی محبت ہے، ویسی ہی شفقت ہے جیسی ایک باپ کو اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنے دل میں اس بات کا بھرپور اعتراف رکھتے ہو۔ تو بیٹا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تمہیں حکم نہیں دوں گا، بلکہ ایک درخواست کروں گا کہ اس وقت تم جس کرب سے گزر رہے ہو، اس کا احساس راکھ میں دبی اس چنگاری سے کہیں بہتر ہے جسے تم کریدنا چاہتے ہو۔ میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں تم پر، تمہارے درخشاں مستقبل پر اور ہنستی بستی زندگی پر تمہارے ماضی کا وہ بھیانک سایہ نہ پڑنے دوں جسے میری دور اندیش نظریں ایک سیاہ طوفان کی صورت میں تمہاری طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ بیٹے، اس راکھ کو اسی طرح دبا رہنے دو، اسی طرح دبا رہنے دو، اس چنگاری کو مت چھیڑو، اسے مت کریدو، مت کریدو۔ ان کا لہجہ مرتعش ہو گیا۔ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر عجیب سی اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ آج پہلی مرتبہ ماموں نے بڑے عجیب و غریب لہجے میں اور بڑی اصرار بھری باتیں کی تھیں، جو بظاہر مبہم تھیں، مگر ماضی کے کسی ناخوشگوار اور تلخ واقعے کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھیں۔ مجھے واقعی اعتراف تھا کہ ماموں حیدر گل کی میرے لیے شفقت اور محبت بے غرض تھی، حتیٰ کہ انہوں نے تو مجھے یہ تک بھی بتا ڈالا تھا کہ وہ جس ٹال کو کامیابی کے ساتھ کاروباری بنیادوں پر چلاتے رہے، وہ ان کی ملکیت نہ تھی۔
یہی نہیں، گاؤں میں تعمیر شدہ یہ خوبصورت پہاڑی بنگلہ، سارا بینک بیلنس میری ماں کی ملکیت تھا، اور وہ جیل جا کر اپنی بہن کو ایک ایک پائی کا حساب دیتے تھے۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنی بہن کی رضامندی سے پاور آف اٹارنی میرے سپرد کر دی تھی، اور لکڑی وغیرہ کی خرید و فروخت، ٹینڈر وغیرہ کی مطلوبی سے متعلق دیگر کاغذات اور چیکس وغیرہ پر بھی میرے ہی دستخط ہوتے تھے۔ لیکن میری سمجھ میں ان کی یہ منطق نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ماضی سے متعلق ایسی کون سی چنگاری تھی جسے وہ کریدنا نہیں چاہتے تھے، اور آخر اس بھیانک طوفان کی کیا حقیقت تھی جو ان کی دور اندیش نظریں دیکھ رہی تھیں۔ چند ثانیے ماحول میں گمبھیر سناٹے کی سی فضا طاری رہی۔ وہ میری طرف بڑے اور پرسوچ نظریں میرے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے بولے، نادر بیٹے، تمہیں ایک اور بات بتاؤں۔ جس دن تم نے میرے ساتھ جیل جا کر اپنی ماں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، یقین کرو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ میں ان کی اس بات پر بری طرح چونکا۔ وہ میری کیفیت کو بھانپتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا، دراصل میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی ماں سے ملو، بلکہ میں تو یہ بھی چاہتا تھا کہ تمہیں یہ بھی نہ پتہ چلے کہ تمہاری ماں زندہ ہے اور جیل میں اپنے ناکردہ جرم کی طویل سزا بھگت رہی ہے۔ ماموں کا لہجہ بری طرح کپ کپا رہا تھا اور میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میرا دل جیسے رک رک کر دھڑک رہا تھا، میرے اعصاب چھلنی ہو رہے تھے، مگر یہ تمہاری ماں کا اصرار تھا کہ میں تمہیں اس سے ملاتا رہوں، وہ کہنے لگے۔ ان کی آواز ہنوز مرتعش تھی۔ میں اس کی خواہش رد نہ کر سکا اور دل پر جبر کر کے میں ایسا کرتا رہا، لیکن تمہاری ماں اور بھی بہت کچھ چاہتی تھی، مگر میں نے اس کی مزید کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں ماموں، آپ آخر ایسا کیوں چاہتے تھے؟ مجھ پر ایک بار پھر کربناک سی رقت طاری ہونے لگی۔ میں ایک تکلیف دہ کیفیت سے گزر رہا تھا کہ آخر ماموں ایسا کیوں چاہتے تھے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ماں سے ملاقات سے انکار پر ماموں آخرکار تنگ آ کر مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو مجھ سے پوشیدہ رہ گئی، اور جس نے میری نفسیات پر بھی برے اثرات مرتب کیے تھے۔ بہرطور میرے احتجاج امیز استفسار پر ماموں نے میرے شانوں کو گرم جوشی سے تھاما اور بولے، نادر بیٹے، اب تم اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ میں تمہیں ایک بڑے اور کامیاب آدمی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم اپنی پڑھائی پر پوری توجہ مرکوز رکھو۔ ٹھیک ہے، تم اپنی ماں سے نہیں ملنا چاہتے ہو تو نہ ملو، مگر اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرو۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ماموں نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ پھر مجھے باہر جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی چلی گئی، اور میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ ماموں اکیلے ہی اپنی بہن سے ملنے شہر چلے گئے تھے۔ اب تو میں ماموں حیدر گل کی طرف سے بالکل ہی مایوس ہو چکا تھا۔ اتنا تو میں سمجھ ہی چکا تھا کہ ماموں اپنے تئیں میرے کسی بھلے کی خاطر ہی مجھے کسی ایسی نادیدہ آگ سے دور رکھنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کی تپش میری زندگی کو تلپٹ کر کے رکھ دے گی۔ وہ مجھے میری ماں کے تلخ ماضی کے متعلق کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے، حالانکہ جب میں اس سے پہلے ماموں کے ساتھ جیل ماں سے ملنے جایا کرتا تھا تو ماں بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے ماموں سے یہ کہا کرتی تھی کہ گل، نادر کو دھیرے دھیرے حقیقت سے آگاہ کرتے رہو، ورنہ ادھر ادھر سے اگر اسے حقیقت کا علم ہوا تو اس کے منفی اثرات اس کے دل و دماغ پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ کہیں کہیں یہ میرا بیٹا ہی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جائے۔ مجھے اس وقت یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ آج جب ماں کو اپنے بھائی کی گئی تاکید میرے دل و دماغ میں گونجی تو میرے اندر کی کرید مزید سوا ہونے لگی تھی کہ آخر اس حقیقت میں ایسی کون سی پراسرار بات پوشیدہ تھی جسے اگر میں ادھر ادھر سے معلوم کر لیتا تو میرے دل میں اپنی ماں کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی۔ حتیٰ کہ میں نے فضل چاچا اور اس کی بیوی سغرا سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر ان دونوں بیچاروں نے نہایت غریبانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، چھوٹے صاحب، ہم نوکر ہیں، ہمیں نوکر ہی رہنے دیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے منہ پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ مجھے اور غصہ آتا، حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ میں اگر اپنے تئیں نیچے وادی میں جا کر گاؤں کے کسی عمر رسیدہ شخص یا دیگر لوگوں سے استفسار کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے حقیقت کا کچھ نہ کچھ علم ہو سکتا تھا، مگر پھر سوچتا کہ کیا ان لوگوں سے اپنے خاندان کے ماضی کے بارے میں پوچھنا مناسب ہوگا۔ میں اپنا ارادہ بدل دیتا، البتہ مجھے اتنا تو علم اب تک ہو ہی چکا تھا کہ میری ماں ایک قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا بھگت رہی ہے،
اس نے کس کا اور کیوں قتل کیا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تب اچانک ایک روز مجھے یہ بھی خیال آیا کہ کیوں نہ یہ جیل سپرنٹنڈنٹ سے مل کر اپنی ماں کے بارے میں استفسار کروں، لیکن مجھے یہ بھی نامناسب ہی لگا۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں احتجاجاً ماموں حیدر گل کے ساتھ ماں سے ملنے ہی نہ جایا کروں، پھر وہ خود ہی مجھے تنگ آ کر حقیقت سے آگاہ کر دیں گے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا، کیونکہ وہ تو خود بھی یہی چاہتے تھے کہ میں ماں سے نہ ملوں۔ میں تنگ آ کر ان باتوں کو ذہن سے کھرچنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر نگینا سے سامنا ہونے کے بعد تو اب میں کسی اور ہی دنیا کا باسی ہو گیا تھا۔ میں 2 دن بعد ہی شہر آ گیا۔ نگینا کا سحر آفریں اور دلگزیں چہرہ بلائے نہیں بھول رہا تھا۔ میں اب سنجیدگی سے اس محجوبین کے متعلق سوچنے لگا۔ آخر اس کے دیدار کو کوئی سبیل تو ہوگی۔ کبیر احمد یوں تو میرا روم میٹ تھا، مگر اس کا گھر شہر ہی میں ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ہاسٹل سے غائب ہی رہتا تھا۔ البتہ امتحانات کے دنوں میں جب اسے کالج لائبریری یا کمبائنڈ اسٹڈی کی ضرورت پڑتی تو وہ ہاسٹل ہی میں آ کر رہنے لگتا تھا۔ سنا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ میں اس محجوبین کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ ایک دن مجھے وہ رخ روشن نظر آ ہی گیا، مگر میں اسے اپنے روم پارٹنر کبیر احمد کے ساتھ دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا۔ نگینا اسے کالج میں ملنے آئی تھی۔ ایک لیکچر فری تھا، اس لیے میں کالج لائبریری میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ میں نے پری انجینئرنگ لے رکھی تھی۔ کبیر احمد کا سبجیکٹ بھی یہی تھا۔ میں پون گھنٹے تک پڑھتا رہا۔ کبیر بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ہماری ایک کلاس میٹ نزہت نے ہولے سے کبیر احمد کو مخاطب کر کے کہا، کبیر تمہاری مہمان آئی ہے۔ چونکہ میں بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، میں نے بھی سر اٹھا کر نزہت کی طرف دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ساتھ نگینا کھڑی تھی، وہی من موہنی صورت لیے، وہی دل نشین سراپا، اور ویسی ہی گداز لبوں پر مچلتی شوخ مسکراہٹ جس نے میرے دل کی دنیا کو تہوبالا کر ڈالا تھا۔ وہ بلو رنگ کی جینز اور سلکی گلابی شرٹ میں ملبوس تھی، پیروں میں سفید اور نیلے جوگرز تھے۔ سادہ سے لباس میں اس کا ملکوتی حسن مزید نکھرا نکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ مجھ پر بھی ڈالی تھی۔ کبیر احمد تو یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ تھینک یو، کبیر احمد نے نزہت کا مسکرا کر ہولے سے شکریہ ادا کیا۔ گویا اسے فارغ کرنے کے بعد کبیر احمد نے اپنی کتابیں سمیٹیں اور مجھ سے کہا، یار نادر، تم ابھی بیٹھو گے یا چلو گے کنٹین؟ میں چونکا۔ جی تو چاہا اس کی آفر قبول کر لوں، لیکن یہ عامیانہ پن ہوتا، اس لیے میں نے شکریہ کہہ کر اس سے معذرت کر لی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اب میرا پڑھائی میں کہاں دل لگتا۔ 2 باتوں نے میرے دل کو دھچکا پہنچایا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ نگینا کبیر احمد سے ملنے آئی تھی۔ ان کی آپس میں دوستی کی نوعیت کچھ بھی صحیح، لیکن میں اپنے اندر رقابت کا جذبہ محسوس کرنے لگا تھا۔ جبکہ دوسری بات نگینا کی مجھ سے بے رخی تھی۔ بے شک وہ گزشتہ دنوں ہم ہونے والے اسپورٹس ویک میں میری مد مقابل تھی اور میرا اس سے ذرا دیر کا سامنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے کم از کم مجھ سے تو تھوڑی بہت شناسائی ظاہر کرنا چاہیے تھی۔ بھلے سے یوں ہی ایک ذرا ہائے ہیلو ہی کہہ دیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اب میں اس ہونا چاہیے تھا نہ ہونا چاہیے تھا کہ گردان میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں جا چکے تھے اور میں اپنے دل کے کسی گوشے میں بھڑکتی ہوئی آتش شوق کو بری طرح محسوس کرنے لگا تھا، جو بار بار اپنی تپش سے میری انا کے مضبوط خول کو پگھلانے کا باعث بن رہی تھی اور مجھے ایک پچھتاوے کسی کیفیت میں مبتلا کرنے کا سبب بھی بن رہی تھی۔ کاش میں کبیر احمد کی آفر قبول کر لیتا۔ نہیں، محبت میں اس طرح کا عامیانہ پن رنگ الفت کو پھیکا کر ڈالتا ہے۔ دل نے دماغ کو سرزنش کی، کیسا عامیانہ پن، یہی تو دیوانگی ہے۔ محبوب سے ملنا، اس کے دیدار کی سبیل کرنا دیوانوں کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ حق تو تب ہی مانا جائے گا جب دونوں طرف برابر آگ لگی ہو۔ یک طرفہ محبت ایک نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دماغ نے ایک توجیہ پیش کی، نادانی۔ دل وحشی بضد رہا، یہ دیوانگی نہیں تو پھر کیا ہے؟ بے شک محبت کی آگ یک طرفہ سہی، لیکن کسی کو اپنانے کی جستجو تو دل بے قرار کو دودھ کی نہر کھودنے اور سگے لیلا سے بھی دوستی پر مجبور کر دیتی ہے۔ صحرا بصحرا لیلا پکارنے پر آمادہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ سب منظور نہیں تو نادر میاں محبت کا خیال ہی دل سے نکال دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ پھر تم اپنی انا ہی کے خول میں بند رہو۔
وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس جذبہ محبت میں اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں۔ دماغ نے بردبارانہ تنبیہ کی، خبردار نادر، محبت کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی ہی معراج ہوتی ہے۔ تمہاری یک طرفہ محبت اگر سچی ہے تو تقدیر ایک دن تمہارا خود ساتھ دے گی، لیکن تقدیر بھی تدبیر کے تابع ہوتی ہے، دل نے کہا، اور میں نے بے اختیار جھلا کر اپنی کتابیں بند کر کے سر پکڑ لیا۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں رہا، اس کے بعد دوبارہ کتاب کھولی تو سامنے درس علم کی بجائے نصاب محبت واہ ہو گیا، جہاں نگینہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کتاب دوبارہ بند کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا، کتابیں سمیٹیں، لائبریری سے باہر آ گیا۔ اب میرے قدم کشاں کشاں کنٹین کی طرف اٹھنے لگے۔ دل و دماغ کی اس تکرار سے مجھے چائے کی طلب ہونے لگی، مگر اصل مقصد تو دیدار یار تھا۔ میں سیدھا کنٹین پہنچا۔ یہ وسیع حال تھا جہاں ذرا ذرا فاصلے پر میزیں اور کرسیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ کینٹین میں خلاف معمول رش کم تھا۔ میں نے ایک طائرانہ نظر حال پر ڈالی تو مجھے ایک کونے میں کبیر اور نگینہ بیٹھے چائے پیتے دکھائی دے گئے۔ سموسوں اور پیٹیز کی پلیٹ بھی ان کی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ نگینہ سامنے کے رخ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ کبیر کی میری طرف پشت تھی۔ نگینہ نے مجھے حال میں داخل ہوتے دیکھا۔ ایک لمحے کو ہماری نگاہیں چار ہوئیں، اور پھر میں جبراً اپنی نظریں اس سے پھیر کر ایک قریب کی میز پر براجمان ہو گیا۔ ویٹر نے فوراً میرے آگے پانی کا گلاس رکھ دیا۔ میں نے اسے چائے لانے کا کہا اور پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے دانستہ اپنا رخ نگینہ کی طرف کر رکھا تھا، تاہم اس کی طرف براہ راست دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ ایک بار جو ہی میری نظر اس کی طرف اٹھی تو مجھے لگا جیسے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی ہو۔ اچانک اس نے کبیر احمد کی طرف ذرا جھک کر کچھ کہا تھا، جسے سن کر کبیر نے فوراً مڑ کر میری طرف دیکھا اور وہیں سے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے مجھے آواز دی، نادر آ جاؤ یار ادھر ہی۔ میرے دل کی دھڑکنیں یک بارگی اتھل پتھل ہونے لگی تھیں، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی میز کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یار میں نے تم سے تو کہا تھا، مگر تم، چلو خیر آؤ بیٹھو، وہ فراخ دلی سے بولا۔ میں جھمپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ ایک کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آپ کے دوست کو پڑھائی سے خاصا شغف ہے، نگینہ نے مترنم سی آواز میں کبیر سے کہا اور مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے نرم و گداز ہونٹ ویسے ہی دل موہ لینے والے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ میں نے ہولے سے گلا کھنکار کر کہا، دراصل میرا بھی چائے پینے کو جی کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تم دونوں کے بیچ کیوں خواہ مخل ہوا جائے۔ میرے لہجے میں کوٹ کوٹ کر نارسائی بھری ہوئی تھی۔ ارے یار ہم یہاں کون سا چونچیں لڑا رہے تھے، کبیر احمد نے ازراہ تفنن کہا اور پلیٹ میری طرف کھسکا دی۔ میں نے پلیٹ ہی میں سموسے کا ایک ٹکڑا توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ اسی اثنا میں ویٹر میری چائے کا کپ ٹرے میں اٹھائے نمودار ہوا، پھر مجھے یہاں بیٹھا دیکھ کر سیدھا ادھر آ گیا۔ ان سے ملو نادر، یہ نگینہ ہیں۔ کبیر نے مجھ سے نگینہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تو نگینہ ایک ہلکی سی مسکراتی نگاہ مجھ پر ڈال کر فوراً کبیر سے بولی، جی یہ نادر ہیں، میں ان سے مل چکی ہوں، اور وہ بھی بڑے ہنگامی انداز میں۔ اوہ اچھا، مگر بھائی ہنگامی انداز میں کیوں، خیریت؟ کبیر نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، اور نگینہ نے اسپورٹس ویک کے دوران ٹیبل ٹینس کے اس گرم جوش میچ کا حوالہ دے ڈالا تو کبیر احمد لاؤبالی انداز میں ایک ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے بولا، اوہ اب سمجھا، ارے بھائی نادر ذرا ہوشیار رہنا، تم پر ادھار کھائے بیٹھی ہے یہ نگینہ۔ میرا دل مسرت سے بھر گیا۔ نگینہ نے بالآخر میچ کا حوالہ دے کر ثابت کر دیا تھا کہ میں اسے یاد تھا، لیکن پھر اچانک ایک کسک سی میرے دل میں ابھری، اگر میں اسے یاد تھا تو اس نے لائبریری میں مجھ سے شناسائی کیوں نہ ظاہر کی تھی، اور مجھے سراسر نظر انداز کر کے صرف کبیر احمد سے ہی مصافحہ کیوں کیا تھا، مگر پھر فوراً ہی میں نے اسے محبوب کی ایک ادائے بے نیازی پر محمول کر کے ذہن سے جھٹک دیا۔ تاہم میں کبیر احمد کی بات کے جواب میں نگینہ کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈال کر معنی خیز لہجے میں بولا، ظاہر ہے انہیں اب اپنا ادھار چکتا کرنے کے لیے اگلے اسپورٹس ویک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میری بات پر نگینہ بے اختیار کھنکتی ہوئی ہنسی کے ساتھ پہلی بار براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، خیر نادر صاحب اب ایسی بات بھی نہیں، کھیل تو کھیل ہوتا ہے، جس میں ہار جیت تو ہوتی ہی ہے۔ جی ہاں، اور جیت آپ ہی کی ہوئی تھی۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا تو وہ چونک سی گئی۔ کیا مطلب؟ جیتے تو آپ تھے۔ ہاں میں ہی جیتا تھا، لیکن آپ سے جیتنے کے لیے مجھے جس طرح دانتوں پسینہ آ گیا تھا
وہ میں ہی جانتا ہوں، اور میرا خیال ہے اس طرح جیتنا جیتنا نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات بنائی تھی، لیکن میں نے نگینا کے چہرے پر پل بھر میں امڑتے ایک گہرے اور پرسوچ تاثر کو فوراً محسوس کیا تھا، اور اسی ایک پل میں اس نے بھیدوں بھری نگاہ سے میرے چہرے کو دیکھا، پھر اس سنجیدہ تاثر کو اپنی مخصوص کھلکھلاتی مترنم ہنسی میں بدل کر بولی، نادر صاحب، جیتنے کا لطف بھی تو محنت کر کے جیتنے میں آتا ہے۔ کیا آپ اتنے ہی سہل پسند کھلاڑی ہیں؟ اس نے جیسے اب میری اسپرٹ کو جھنجھوڑا تو میں بھی چپ نہ رہ سکا، اور اس کی دل نشیں نگاہوں میں جیسے دور تک اترتے ہوئے بولا، میں آپ سے متفق ہوں نگینا صاحبہ، لیکن کبھی کبھی جیت کر ہارنے کا بھی تو لطف آتا ہے۔ ایک بار پھر اس نے چونکتی ہوئی پرتاثر نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ ارے بھائی، یہ تم دونوں کیا خشک موضوع لے کر بیٹھ گئے؟ کبیر احمد بور ہوتے ہوئے جھنجھلا کر بولا، ابھی اسپورٹس ویک میں پورا سال پڑا ہے، بعد میں تم دونوں لڑ لینا آپس میں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا سنو نادر، میں نے مری گھومنے کا پروگرام بنایا ہے، اور چونکہ تم ملکہ کوہ سار کے دامن میں رہتے ہو، اس لیے تم سے زیادہ بہترین ہمارا اور کوئی گائیڈ نہیں ہو سکتا۔ کیا واقعی؟ میں اس کی بات پر جیسے یک گونا خوشی سے چونک کر بولا، موسٹ ویلکم، میں تم لوگوں کو اپنے گاؤں کی بھی سیر کراؤں گا، میرا تو وہ گھر ہے، یوں بھی آج سیزن ہے، تم سنو فالنگ سے بھرپور لطف اٹھاؤ گے۔ بس پھر ڈن ہو گیا، ہم چند دوست ایک مختصر سا ٹرپ ترتیب دے لیتے ہیں، پھر ہم تمہیں اپنے حتمی پروگرام سے آگاہ کر دیں گے۔ کیوں نگینا، ٹھیک رہے گا نا یہ؟ کبیر نے آخر میں نگینا کی رائے لینا چاہی۔ وہ بولی، ہاں، میری چند گہری سہیلیاں تو ابھی سے تیار بیٹھی ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم پرسوں صبح سویرے یہاں سے نکلیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے نادر؟ یہی پروگرام ٹھیک رہے گا؟ ایز یو وش، میں نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ نگینا سے میری یہ دوسری ملاقات باتقدیر ہی نہیں، باتدبیر بھی ثابت ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، انجانی مسرتوں کی خوشگوار پھوار میرے پیاسے دل کو سیراب کر رہی تھی، تاہم اس کے باوجود میرے اندر ایک پھانس بھی تھی۔ وہ پھانس نگینا کی کبیر احمد سے دوستی کی تھی، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ اس دوستی کی نوعیت کیا تھی، محض دوستی تھی یا کوئی تعلق خاطر بھی تھا، اور اگر ان کے بیچ واقعی کوئی جذباتی وابستگی ہوئی تو اس تصور سے میرا دل بے اختیار دہل اٹھتا تھا۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ان کے درمیان تعلق خاطر کا کوئی جذبہ پنپ چکا تھا تو مجھے ان دونوں کی محبت پر شب خون مارنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر میں پھر بھی ساری عمر یک طرفہ آتش عشق میں جلتا رہوں گا۔ یہ تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ بہر طور موضوع چونکہ تازہ تھا، اس لیے میں نے ہاسٹل آ کر باتوں باتوں میں کبیر احمد کو اس طرح کریدا کہ میری نگینا سے متعلق غیر معمولی دلچسپی بھی ظاہر نہ ہونے پائے۔ اس نے بتایا کہ نگینا پنڈی کے ہی ایک گرلز کالج میں ایف ایس سی کی طالبہ تھی، میری طرح اسے بھی اسپورٹس سے دلچسپی تھی۔ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی جس کا نام شاہ میر تھا۔ وہ محکمہ جنگلات میں گیم وارڈن یعنی فارسٹ آفیسر رہ چکا تھا، اور اب کنزرویٹو آفیسر تھا۔ ساتھ ہی اس کا اپنا ٹمبر مرچنٹ کا بھی کاروبار تھا جو بہت وسیع کاروباری بنیادوں پر پھیلا ہوا تھا۔ نگینا کا ایک بڑا بھائی میر داور خان اسے سنبھالتا تھا، جو شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ تمہاری اس افسرا سے کب سے دوستی ہے؟ بالآخر میں نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے دوستانہ شوخی سے پوچھا۔ میری بات پر کبیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ یار، دوستی تو خاصی پرانی ہے، مگر یہ ہے ذرا لا ابالی سی لڑکی۔ کیا مطلب؟ میں نے خوش امیدی سے قدرے چونک کر پوچھا۔ بس اپنے دل کا کچھ پتہ نہیں چلنے دیتی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ تم اپنی کہو کہ تم اس میں کس حد تک انوالو ہو؟ میں نے کسی خاص خیال کے تحت پوچھا۔ یار، ایسی کافر ادا حسینہ تو ہر نوجوان شخص کا خواب ہوتی ہے، میں تو اسے بہت چاہتا ہوں، مگر کیا؟ میں نے جلدی سے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ یہی کہ اب تک اس نے ایسا کوئی خاص رسپانس مجھے نہیں دیا ہے، پھر بھی کوئی اندیا تو لیا ہوتا اس کا، خاصی بولڈ اور تعلیم یافتہ ہے۔ پھر تم دونوں کی دوستی بھی اتنی پرانی ہے، اب جھجکنے کا زمانہ کہاں رہا، اب تو پہلی ہی نظر میں پرپوزل دے دیا جاتا ہے۔ میں اسے بدستور کریدے جا رہا تھا۔ ہاں، اندیا تو میں نے لینے کی بارہا کوشش کی تھی اس سے۔ پھر ایک بار پھر میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ حسرت زدہ لہجے میں بولا، میں نے کہا نا، اپنے دل کا کچھ پتہ نہیں چلنے دیتی، ہمیشہ ٹال دیتی ہے۔
پھر بھی کچھ تو کہا ہوگا، تم سے تو بڑی گہری دوستی لگتی ہے، آج تو باقاعدہ تم سے کالج میں ملنے آ گئی۔ چھوڑو یار، میں نے کہا نا وہ عجیب فطرت اور خلنڈرانہ طبیعت کی مالک ہے۔ پہلے میں بھی اسی خوش فہمی میں تھا، مگر پل میں تولا پل میں ماشا، اس کی ہائے ہیلو بس لڑکوں سے رہتی ہے۔ اب تم خود ہی دیکھ لو، وہ تم سے راہ و رسم بڑھانے میں دیر نہ کرے گی اور تم سمجھو گے کہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ ہاں یار، بعض لڑکیاں فلرٹ کریزی بھی ہوتی ہیں، دوسروں کو خواہ مخواہ ہی سودائی بنانے کا جنون ہوتا ہے ان میں۔ یہ الفاظ میں نے بظاہر برا سا منہ بنا کر کہے تھے۔ میرے سینے سے بے اختیار طمانینت بری سانس خارج ہوئی، مگر میں نے کبیر احمد پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کا مطلب ہے نگینہ کہیں بھی منسوب نہیں ہے اور نہ ہی کسی میں دلچسپی رکھتی ہے، میں نے خوش امیدی سے سوچا۔ پھر اچانک کبیر احمد نے قدرے چونک کر اسرار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں ڈر گیا کہیں اسے مجھ پر کسی بات کا شک تو نہیں ہو گیا۔ یار نادر، تم میرا ایک کام کرو گے؟ دیکھو تم میرے اچھے دوست ہو نا۔ وہ قریب آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوستانہ لجاجت سے بولا۔ ہاں ہاں بولو، کون سا کام ہے؟ تم ذرا اپنے طور پر نگینہ کو میرے بارے میں ٹٹولنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ ارے یار، مطلب صاف ہے، تم مجھ سے یوں ہی میرے بارے میں پوچھو کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اچھا، تاکہ وہ ادھر سینڈلوں سے میرا سر گنجا کر دے۔ نہ بابا نہ، میں باز آیا ایسے کاموں سے۔ میں نے دونوں کانوں کو پکڑ کر کہا۔ یار پلیز، دوستی کی خاطر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ دوستی جتانے لگا اور میں سوچ میں پڑ گیا، پھر گویا اسے ٹالنے کی غرض سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کر کے دیکھ لوں گا، مگر وعدہ نہیں کرتا۔ یہ ہوئی نا بات، وہ خوش ہو کر مجھ سے لپٹ گیا۔ اچھا اب یہ مکھن بازی نہ کر اور مجھے پڑھنے دے، میں نے اسے دھیرے سے الگ کیا۔ اب مجھے بے چینی سے اگلے دن کا انتظار تھا جب میں، کبیر اور نگینہ مری کے ٹور پر روانہ ہونے والے تھے۔ ہر لمحہ نگینہ کی ہم رکابی کے جانکداز تصور سے میرا دل عجیب سی سرشاری محسوس کرنے لگا تھا۔ نگینہ کے ساتھ اس کی چند گہری اور قریبی سہیلیوں کا ٹولہ بھی متوقع تھا۔ پروگرام یہی ترتیب پایا تھا کہ اگلے دن الصبح نگینہ اور کبیر اپنی اپنی گاڑیوں میں روانہ ہوں گے اور جاتے وقت مجھے یہاں کالج کیمپس سے پک کرتے چلیں گے۔ ٹور بس اس حد تک تھا کہ سرے شام مری سے واپس لوٹ آنا تھا، مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ کم از کم ایک رات انہیں اپنے ہاں ضرور مہمان رکھوں گا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری برسوں کی امید بر آ رہی تھی۔ نگینہ کی ہم سفری کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ میں نے احتیاطاً پہلے ہی فون کر کے ماموں حیدر گل کو دوستوں سمیت اپنی آمد کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ کبیر احمد حسب معمول کالج ٹائم کے بعد اپنے گھر جا چکا تھا۔ میں نے کالج میس میں دوپہر کا کھانا کھایا اور واپس ہاسٹل میں آ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں قیلولہ کرنے کا قائل تھا، اس لیے میں کپڑے بدل کر سونے کے لیے بیڈ پر جا لیٹا۔ شام 5 بجے اٹھا تو میرے موبائل کی بیل گنگنا رہی تھی۔ ہیلو، میں نے موبائل کان سے لگا کر کہا۔ نادر، میں ہوں کبیر، دوسری طرف سے اس کی آواز ابھری۔ ہاں کہو، تیاری ہے نا پھر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں یار، اس کی مری مری سی آواز ابھری۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ میں نے کسی قدر چونک کر پوچھا۔ بس یار، باقی تفصیل کالج جا کر بتاؤں گا، تم کل کا پروگرام کینسل سمجھو۔ میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سا ارتعاش تھا، اس کے لہجے سے مایوسی کے علاوہ پریشانی بھی جھلک رہی تھی۔ اچھا پھر ابھی میں ذرا پریشان ہوں، کل کالج آیا تو ساری تفصیل بتا دوں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور میں ہکا بکا سا رہ گیا۔ نہ جانے اچانک کیا ہوا تھا، میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے کبیر کا لب و لہجہ حد درجہ پریشان محسوس ہوا تھا۔ کہیں خدا نخواستہ نگینہ کی طبیعت تو اچانک خراب نہیں ہو گئی تھی؟ میں پریشانی سے بڑبڑایا۔ آخر کبیر کو مجھے کچھ تو بتانا ہی چاہیے تھا۔ ایسی بھی کیا پریشانی تھی کہ اس نے موبائل پر مجھ سے مزید بات کرنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا؟ مجھے تفکر آمیز پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ بہر طور میں نے اسی وقت ماموں حیدر گل کو اپنے گاؤں نہ پہنچنے کی اطلاع دی کہ کہیں وہ ہمارے انتظار میں پریشان نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد میں پریشان کن خیالات میں گرفتار ہو گیا۔ اگلے دن کالج پہنچا تو کبیر نہیں آیا۔ میں نے موبائل پر اس سے رابطہ کرنے کا سوچا، مگر پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیا۔ اس روز میرا کالج میں دل نہ لگا۔ میں نے میس میں جا کر دوپہر کا کھانا بے دلی سے کھایا اور اپنے روم میں آ گیا۔ مجھے ایک پل کو بھی چین نہیں مل رہا تھا۔
مجھے نگینہ کی طرف سے زیادہ فکر ہو رہی تھی، ساتھ ہی مجھے کبیر احمد پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے ادھوری بات کر کے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ بالآخر میں نے کبیر کے گھر جانے کا قصد کیا۔ اس کا گھر کالج سے زیادہ دور نہ تھا۔ کبیر کے والد نذر حیات کی نیو پنڈی صدر کے علاقے میں عالیشان کوٹھی تھی۔ وہ اکثر مجھے لے جایا کرتا تھا۔ میرے پاس موٹر بائک تھی۔ میں اس پر سوار ہو کر اس کے گھر حیات لاڈج کی طرف روانہ ہو گیا۔ 15-20 منٹ بعد میں لیاقت باغ سے گزرا اور صدر کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ چیڑ اور صنوبر کے درختوں کی چھاؤں میں گھری قطار اندر قطار عالیشان بنگلے اور کوٹھیاں تھیں۔ میں نے حیات لاڈج کے قریب اپنی بائک روک دی۔ گیٹ پر ایک باوردی گن مین کھڑا تھا۔ وہ مجھے کبیر کے دوست کی حیثیت سے پہچانتا تھا۔ اس نے خوش خلقی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ جی صاحب، دعا ہے آپ کی۔ وہ ایک پہاڑی شخص تھا۔ کبیر احمد ہوگا اندر؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آئیے، چھوٹے صاحب اندر ہی ہیں، اس نے مہذبانہ انداز میں مسکرا کر کہا اور بڑے سے آہنی گیٹ کا بغلی دروازہ کھول دیا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو پودوں اور پھولوں کی خوشگوار مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہاں بنگلوں کا رنگ زیادہ تر سفید ہی ہوتا ہے۔ میں پختہ روش پر کھڑا تھا۔ روش کے دونوں جانب سرسبز لان تھا جہاں خوشنما پھول رنگ بہار بکھیر رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ گارڈ مینا یعنی موگرا کی باڑ نے پوری کوٹھی کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اسی طرح روش کے دونوں طرف بھی آب بیاری کی گئی تھی۔ خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے۔ پورٹیکو میں نئے ماڈل کی ڈبل کیبن انٹرکولر جیپ موجود تھی۔ یہ پہاڑی علاقوں میں چلنے والی ایک لاجواب فیملی پک اپ گاڑی تھی۔ یہ کبیر احمد کا شوق تھا۔ ایک ٹویوٹا کرولا بھی تھی جو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پورٹیکو کے اوپر خوبصورت ٹیرس تھی۔ وہاں فیس ریلنگ سے جھانکتے ہوئے گملوں میں گیندے کے پھول نظر آ رہے تھے، جبکہ دائیں بائیں لان میں سفیدے کے خوبصورت مخروطی انداز میں تراشیدہ پیڑ صبح خرام ہواؤں میں جھوم رہے تھے۔ سامنے روش کے اختتام پر کوٹھی کا مرکزی دروازہ تھا جو ساگوان کی لکڑی کا تھا، جسے ایک خاص وسیع و عریض اور سیمنٹ کی پختہ محراب کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ دائیں بائیں بیگونیا کولسی کے خوشنما پھولوں کے گملے بھی نظر آ رہے تھے، مگر ان کے پتے بھی اتنے ہی دیدہ زیب تھے۔ گن مین جس کا نام بابو خان تھا وہ مجھے دروازہ کھول کر اندر لے آیا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابو خان وہاں موجود ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کو اندر میری اطلاع دینے کی تاکید کر کے واپس لوٹ گیا۔ میں نے ذرا کھڑے کھڑے یوں ہی کمرے کا دائرانہ جائزہ لیا۔ دیواروں پر شکاری جانوروں کے سر نصب تھے، جبکہ کئی نایاب پرندوں اور آئی بیکس کے حنوط شدہ مجسمے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف دھاڑتے ہوئے انداز میں بوس برا تیندوا بھی کھڑا نظر آ رہا تھا جس پر اصل ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کبیر اندر داخل ہوا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ وہ مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹھو۔ یار خیریت تو ہے؟ تم؟ ہاں بتا رہا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کیا پیو گے؟ وہ میری بات کاٹ کر یکدم بولا، کچھ نہیں یار، جی نہیں چاہ رہا، میں نے بے دلی سے کہا۔ مگر کبیر نے ملازم سے کولڈ ڈرنک لانے کا کہہ ہی دیا اور میرے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ وہ ہلکے پھلکے گھریلو لباس میں تھا اور پیروں میں سافٹی پہن رکھی تھی۔ یار آخر بتاؤ تو کیا بات ہے؟ یہ اچانک تم لوگوں کا پروگرام کیوں کینسل ہو گیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تو وہ ایک گہری متفکر سی ہمکاری خارج کر کے بولا، بس یار نادر کیا بتاؤں، ایک ٹریجڈی ہو گئی۔ کیسی ٹریجڈی؟ میں نے یکدم پریشان ہو کر پوچھا، اور جانے کیوں نگینہ کے متعلق میں کچھ پوچھتے پوچھتے رہ گیا۔ ٹریجڈی تو نہیں، البتہ کچھ مخدوش اور عجیب ہی صورتحال سے دوچار رہے ہیں ہم۔ ایک بہت ہی عجیب سی پراسرار اور سنگین صورتحال۔ ارے یار کبیر، تم کیا عورتوں کی طرح پہیلیاں بجھوانے لگے؟ اب کچھ بتا بھی چکو۔ میں نے آخر تنگ آ کر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نگینہ ہے نا؟ ہاں، کیا ہوا نگینہ کو؟ میں نے یکدم دھڑکتے دل کے ساتھ اور پریشان کن بے قراری سے پوچھا۔ اس پر کل سپہر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ کیا؟ میں لرز اٹھا۔ ہاں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ اس حملے سے بال بال بچ گئی، کبیر احمد نے بتایا۔ میرا دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ کیسی ہے اب وہ؟ کہاں ہے؟ میں نے اپنی بے ترتیب دھڑکن پر بمشکل قابو پاتے ہوئے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنے گھر پر ہی ہے، وہ بولا۔ مجرم کون تھے؟ کس نے یہ حملہ کیا تھا اور کیوں؟ دوسرے ہی لمحے میں نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔
نگینہ پر قاتلانہ حملے کی اندوہناک خبر نے مجھے یہ بھلا دیا تھا کہ میرا اس کے لیے اس قدر پریشان ہونا کبیر کو ٹھٹکا سکتا تھا۔ پتہ نہیں یار، ہم خود پریشان ہیں، آخر ہمارا کون دشمن بنا بیٹھا ہے؟ مجرم تو ہمیشہ کی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس نے قدرے مضطربانہ لہجے میں بتایا، اور میں اس کے ہمارا کے صیغے کا سن کر چونک پڑا۔ ہمارا سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا وہ پراسرار دشمن؟ میں نے یوں ہی دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو کبیر پرسوچ انداز میں سر ہلا کر صراحت سے بیان کرنے لگا، ہاں وہ جو کوئی بھی ہے ہمارا مشترکہ جو دشمن ہے۔ اس سے پہلے وہ نگینہ کے باپ شاہ میر پر بھی 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ اور ایک بار ان کی کوٹھی پر فائرنگ بھی کر چکا ہے۔ یہی نہیں، اس پراسرار حملہ آور نے میرے ڈیڈی پر بھی 2 مرتبہ حملہ کیا اور بالکل اسی طرح ہماری کوٹھی پر بھی اندھا دھند فائرنگ کر چکا ہے۔ اتنا بتا کر وہ ایک ثانیے کے لیے رکا اور بڑبڑانے والے انداز میں بولا، سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر کیا گھن چکر ہے؟ تم لوگوں نے اس نامعلوم حملہ آور کے خلاف پولیس میں رپورٹ تو ضرور درج کرائی ہوگی؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں کرائی تو ہے، مگر پولیس کا حال تو تمہیں معلوم ہے، وہ اندھیرے میں محض ٹامک ٹوئیاں مارنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر پائی۔ اس کی گفتگو نے مجھے ایک عجیب سی الجھن امیز پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ نگینہ پر قاتلانہ حملے کی خبر نے تو مجھے ایک لمحے کو بھی بالکل سن کر کے رکھ دیا تھا، مگر پھر اس کے بال بال بچ جانے پر میں نے بے اختیار اطمینان کی سانس لی۔ لیکن یہ بات میرے لیے بہرحال باعث تشویش ہی تھی کہ آخر ان لوگوں کا ایسا وہ کون پراسرار دشمن ہو سکتا ہے جو بیک وقت اتنی دیدہ دلیری سے ان دونوں خاندانوں کے مکینوں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ تاہم کبیر نے مزید انکشاف کیا کہ حملہ آور ہمیشہ 3-4 کی تعداد میں ہوتے تھے، سبھی ایک پوٹھوہار جیپ میں سوار ہو کر آتے تھے یا موٹر سائیکلوں پر، اور ان کے چہروں پر ہمیشہ نقاب چڑھے ہوتے تھے۔ نیز کبیر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ نگینہ اور کبیر کے والد شاہ میر اور نظر حیات آپس میں بہت پرانے اور گہرے دوست تھے، جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ نگینہ کے والد شاہ میر محکمہ جنگلات کے کنزرویٹو آفیسر تھے، جبکہ کبیر علی کے ڈیڈی سرکاری ٹھیکیدار تھے اور وہ عمارتی لکڑیوں کے ٹھیکے لیا کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں کے بیچ دوستی کے علاوہ کاروباری لین دین بھی چلتا رہتا تھا، بلکہ دونوں کی دوستی کی بنیاد ہی یہی تھی۔ یار کبیر، تم نے کبھی اپنے ڈیڈی کو اس بارے میں کریدنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ان کی کسی سے کوئی دیرینہ چپکلش تو نہیں چل رہی؟ چند ثانیے کی پرسوچ خاموش کے بعد میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک خیال کے تحت اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدل کر بولا اور بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، بلکہ میں نے ہی نہیں، نگینہ نے بھی اپنے پاپا کو اس بارے میں کریدنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن میری طرح نگینہ کو بھی اس بات کا شبہ ہے کہ ہمارے ڈیڈی ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر یار آخر تفتیشی افیسر کے سامنے انہوں نے اپنے شک کا اظہار تو کیا ہی ہوگا۔ میں نے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، پولیس کو بھی انکل اور ڈیڈی نے یہی مشترکہ بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی ماضی میں کبھی کسی سے ان کا اتنا سنگین تنازع رہا ہے کہ کوئی یوں ان کی جان کا دشمن بن بیٹھے۔ عجیب ہی چکر لگتا ہے، کوئی بلا وجہ آخر کیوں اتنا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا کہ پہلے اس نے نگینہ اور تمہارے ڈیڈی پر قاتلانہ حملہ کیا، اس کے بعد اب اس پراسرار حملہ آور کی دشمنی اس قدر سنگین صورت اختیار کر چکی ہے کہ اب وہ ان کی اولادوں کو بھی نشانہ بنانے پر تلا ہوا ہے۔ ہاں، میرے ڈیڈی کو تو اب میری طرف سے بھی فکر ستانے لگی ہے، انہیں خدشہ ہے کہ نگینہ کی طرح اب نامعلوم حملہ آور مجھے بھی ٹارگٹ بنائیں گے، کبیر احمد نے مرتعش سے لہجے میں بتایا۔ میں نے اس کے لرزیدہ لہجے میں پنہاں خوف کو صاف محسوس کیا تھا۔ یار کبیر، یہ تو واقعی بہت تشویشناک بات ہے، تم لوگوں کو اس سنگین مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا اور جلد سے جلد نامعلوم دشمنوں کا کھوج بھی لگانا ہوگا۔ میرے لہجے میں تشویش تھی، مجھے سب سے زیادہ فکر نگینہ کی تھی، بھلے خاموش سہی، مگر وہ میری پہلی اور آخری محبت تھی، اسے خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو میں تا عمر لکودک صحرا کا مسافر بن کر رہ جاتا۔ یار تمہارے والدین کوئی معمولی حیثیت تو نہیں رکھتے، انہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران سے مدد لینا چاہیے، میں نے کہا۔ ایس پی وجاہت قریشی ڈیڈی کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہیں، اس کے علاوہ ڈیڈی اور انکل شاہ میر یعنی نگینہ کے والد نے کمشنر سے بھی رابطہ کیا ہے، مگر بات پھر وہیں پر آ کر رکتی ہے
کہ ڈیڈی اور انکل شاہ میر آخر کسی پر اپنے شک کا اظہار تو کریں تاکہ پولیس انتظامیہ بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلا سکے۔ محض نامعلوم اور پراسرار دشمنوں کا کھوج لگانا ناممکن حد تک مشکل ہی نظر آتا ہے۔ اس دوران ادھیڑ عمر ملازمہ ایک ٹرے میں کولڈ ڈرنک کے 4 گلاس رکھ کر جا چکی تھی۔ چند ثانیے کبیر اپنی گلاس کے مشروب کی سطح پر تیرتی ہوئی برف کی ڈلیوں کو پرخیال نظروں سے گھورتا رہا۔ پھر میں نے ہی اس خاموشی کو توڑا اور بولا، تم لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی احتیاطی تدابیر کر رکھی ہے؟ ہاں، اس نے ایک گھونٹ لیا۔ ڈیڈی نے اپنے طور پر مسلح گارڈز تو رکھ لیے ہیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اس کے کرتے کی سائیڈ پاکٹ میں رکھے موبائل کی بیل گنگنائی۔ ہیلو، اس نے موبائل جیب سے نکال کر کہا۔ ارے نگینہ، تم کیسی ہو؟ کہاں سے بول رہی ہو؟ نگینہ کے نام پر میرا دل بے طرح دھڑکنے لگا اور میں نے اپنی بے چین نظریں کبیر کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ ہاں، میں نے نادر کو پروگرام کے کینسل ہونے کی اطلاع کر دی تھی، بلکہ وہ بیچارہ خود بھی خیریت معلوم کرنے یہاں آ گیا ہے، میرے پاس ہی بیٹھا ہے۔ ہاں، میں نے اسے ساری بات بتا دی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے پریشان ہو رہا تھا۔ لو، بات کرو گی نادر سے؟ وہ مجھے موبائل دینے کی نیت سے نگینہ سے بولا۔ میرا دل یک بارگی ایک اداس خیال سے دھڑکا۔ کیا؟ اچھا، پھر ایسا کرو، تم مت آؤ، ہم دونوں خود ہی آ جاتے ہیں، چند بلاک چھوڑ کر تمہارا گھر ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کیا اور دوبارہ جیب میں رکھتے ہوئے اٹھ کر مجھ سے بولا، چلو نادر، نگینہ کے ہاں چلتے ہیں۔ نگینہ کی مزاج پرسی کا موقع، یہ تقاضا اخلاق بھی تھا اور کچھ دل نادان کا اشتیاق بھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہم دونوں باہر پورٹیکو میں آ گئے۔ کبیر اسی لباس میں تھا۔ وہ چابیوں کا گچھا لہراتے ہوئے کیبن انٹرکولر کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا اور میری طرف کے دروازے کا لاک کھول کر اسے بھی کھول دیا۔ میں بھی اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے 1-2 بار ہارن دے کر گن مین کو گیٹ کھولنے کے لیے باخبر کیا اور پھر گیٹ کھلتے ہی وہ ڈبل کیبن انٹرکولر پک اپ کو تیزی سے ریورس میں باہر سڑک پر آ گیا۔ نگینہ سے دوبارہ ملنے کی مسرت آگئی تصور نے مجھے نہال کر دیا تھا، لیکن اس بار سرخوشی کے پرکیف احساس میں ایک بے چینی بھی پنہاں تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں نگینہ کے اس بزدل دشمن کی بوٹیاں نوچ لوں، جس نے میری محبوب ہستی نگینہ کو جان سے مارنے کی جرت کی تھی۔ 10 منٹ کے اندر اندر ہم نگینہ کی پرشکوہ کوٹھی پر پہنچ چکے تھے۔ اس کوٹھی کی شان بھی کبیر احمد کی کوٹھی سے کم نہ تھی۔ ہم جب نگینہ کی کوٹھی کے بڑے سے گیٹ میں کے قریب پہنچے تو میں نے گیٹ سے ایک سفید رنگ کی لینڈ کروزر کو باہر نکلتے دیکھا تھا، جس کی چھت پر ہوٹر اور مخصوص مونوگرام سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی اعلیٰ پولیس آفیسر کی گاڑی ہے۔ اس میں چند باوردی پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سفید سوٹ میں ملبوس ایک شخص کو بھی ڈرائیور کے برابر میں براجمان دیکھا تھا۔ بعد میں کبیر نے بتایا کہ یہ ایس پی وجاہت قریشی تھے۔ باہر طور جب ہماری گاڑی اندر داخل ہوئی تو میں نے 2 مسلح باڈی گارڈز کی میت میں ایک اور گھٹی ہوئی جسامت والے پختہ عمر شخص کو کوٹھی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے گرے کلر کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہماری گاڑی کی آواز پر وہ چونک کر رکا اور ہماری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ نگینہ کے ڈیڈی انکل شاہ میر ہیں، کبیر نے ہولے سے مجھے بتایا۔ پھر کبیر نے گاڑی کار پورچ کے قریب روک دی اور ہم اتر کر سیدھے نگینہ کے ڈیڈی کی طرف بڑھے۔ ان کے کلین شیو چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری تھی۔ السلام علیکم انکل، کبیر نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ کبیر کو دیکھ کر شاہ میر کے چہرے پر شناسا سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ میرے دوست ہیں نادر علی خان۔ کبیر نے ان سے میرا تعارف کروایا تو میں نے بھی مسکرا کر ان سے مصافحہ کیا۔ آؤ اندر ہی آ جاؤ، وہ دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولے اور ہم دونوں ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول سینٹرلی ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے خاصا سرد ہو رہا تھا۔ دویز اور نقشین قالین پر چلتے ہوئے ہم سبز رنگ کے صوفوں کی طرف بڑھے تو شاہ میر صاحب نے ہمیں ان پر بیٹھنے کو کہا اور خود اپنی بیٹی کو مطلع کرنے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں بھی دیواروں پر حنوط شدہ شکاری جانوروں کے سر لگے نظر آ رہے تھے۔ ایک کونے میں تیندوے کا بوس بھرا اصلی کھال کا چنگاڑتا ہوا مجسمہ دکھائی دیا اور پھر دوسرے میں آئی بیکس کا بھی بالکل ایسا ہی حنوط شدہ وجود استادہ تھا۔ میں اور کبیر خاموشی سے صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ میرا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ کبیر بھی مضطربانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ذرا دیر بعد ہی جس دروازے سے شاہ میر صاحب غائب ہوئے تھے وہاں سے نگینہ نمودار ہوئی۔
میں چونکہ مذکورہ دروازے کے رخ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ ہمیشہ کی طرح وہ گلاب کی مانند نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے یا انداز میں کوئی خوف یا کسی قسم کی پریشانی کا ذرا بھی شائبہ نہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہلکے نارنجی کلر میں چکن کا بیش قیمت سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، جس میں اس کی گلاب سی رنگت کا گل بدن مزید نکھرا اور ستھرا ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بدستور میری طرف دل موہ لینے والی مسکراہٹ سے تکتے ہوئے فوراً مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کا نرم و گداز اور پھول سا نازک ہاتھ تھام کر جیسے میرے وجود میں برقی رو دوڑ گئی۔ ہائے نادر، کیسے ہو؟ وہ مجھ سے مترنم لہجے میں بولی۔ آئی ایم فائن، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ پھر وہ کبیر سے ملی اور اس کے ذرا قریب صوفے پر براجمان ہو گئی۔ نادر، میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمارا پروگرام میری وجہ سے کینسل ہو گیا، وہ خجالت امیز لہجے میں بولی۔ تو میں نے اس کی بات سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کی خیریت پوچھی۔ نگینہ، مجھے بہت دکھ ہوا یہ سن کر کہ تم پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ میری بات پر وہ بے خوف انداز میں ذرا ہنسی پھر بولی، مگر مجھے سب سے زیادہ افسوس ملکہ کوہسار کی سیر کے ملتوی ہونے پر ہوا۔ بلکہ میں تو چاہ رہی تھی کہ چلے چلتے، مگر پاپا نے اجازت نہ دے کر سارے ایڈونچر کا سوا ستیاناش کر ڈالا۔ اوہو نگینہ، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں ایڈونچر کی سوجھ رہی ہے، آخر تم سنجیدگی سے اس مسئلے کو ٹچ کیوں نہیں کرتی ہو؟ کبیر نے جھلا کر اس سے کہا تو نگینہ نے لاؤبالی پن سے کہا، موت ایک دن آنی ہے تو اس سے کیوں ڈرا جائے؟ خواہ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو کر اپنا خون جلانے کا کیا فائدہ؟ بے شک نگینہ، موت کا ایک وقت معین ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا بھی تو دانش مندی نہیں ہوتی۔ آپ کو بہرحال محتاط رہنے کی ضرورت ہے، میں نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ نادر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے نگینہ، کبیر نے میری بات کی فوراً تائید کرتے ہوئے کہا۔ اوہو بھائی، یہ تم دونوں نے کیا بڑے بوڑھوں کی طرح مجھے نصیحت کرنا شروع کر دی ہے؟ پلیز فارگیٹ اٹ، نگینہ نے کھلنڈرے پن سے کہا۔ کبیر نے زچ ہو کر کہا تو نگینہ نے بے اختیار اپنا کھنکدار قہقہ بلند کیا۔ اس کے موتیوں کی لڑی جیسے سفید دانتوں کی جھلک مجھے بڑی بلی لگی۔ پھر اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ میں نے منع کرنا چاہا، مگر اس نے ملازمہ کو بلا کر کولڈ ڈرنک لانے کا کہہ ہی ڈالا۔ نگینہ، ایک بات بتاؤ، میں نے ہولے سے کھنکار کر کہا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم اس حملے کی تھوڑی تفصیل بتانا پسند کرو گی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری مگر قدرے خوشگوار چہرے کے تاثرات کے ساتھ ہمکاری بھری۔ شکر ہے، کسی نے تو مجھ سے اس انداز میں تفصیل پوچھی۔ پھر لمحہ بھر توقف کے بعد بتانے لگی۔ میں کل سپہر ہلکی پھلکی شاپنگ کے لیے صدر بازار گئی تھی۔ کار میں خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ ہلکی پھلکی شاپنگ میں تنہا ہی کرنے جاتی ہوں۔ واپسی میں اپنی ایک سہیلی عروسہ سے مل کر ایوب نیشنل پارک سے گزرنے لگی تو ایک پرانے ماڈل کی ٹویوٹا کرولا کار نے عقب سے میری کار پر فائرنگ کر ڈالی۔ میری گاڑی کے سارے شیشے چکنا چور ہو گئے، مگر شکر رہا کہ کسی گولی نے میرا مزاج نہ پوچھا۔ میں پہلے تو اس اچانک حملے پر بوکھلا سی گئی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور کار کی رفتار خطرناک حد تک بڑھاتی ہوئی کافی دور نکل گئی۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں چند ثانیے پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر توصیفی لہجے میں اس سے بولا، یہ تم نے بہت بہادری کا کام کیا کہ بروقت کار دوڑا لے گئیں۔ خیر، میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد اصل بات کی طرف آتے ہوئے دوبارہ پوچھا، کیا تم نے ان نامعلوم حملہ آوروں کے چہرے دیکھنے کی کوشش کی تھی، یا وہ تعداد میں کتنے تھے؟ میرے استفسار پر وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر قدرے گوں گوں سے لہجے میں بولی، میرے عقب میں چونکہ کچھ خاص ٹریفک نہ تھی، اس لیے جب ان حملہ آوروں کی کار عقب میں میرے ذرا قریب آئی تھی تو اچانک غیر ارادی طور پر میری نگاہ اپنی گاڑی کے بیک ویو مرر پر پڑی تھی۔ بس ایک سرسری سی نظر میں مجھے اگلی سیٹوں پر دو افراد بیٹھے دکھائی دے گئے تھے۔ پھر اس کے اگلے لمحے میری کار پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں نے بریک لگانے کے بجائے فوراً ایکسیلیٹر دبا دیا۔ میری گاڑی کا عقبی شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ حملہ آوروں نے کتنی دور تک تمہارا پیچھا کیا تھا؟ میں نے پوچھا تو کبیر احمد بیزار ہو کر درمیان میں جھلا کر مجھ سے بولا، ارے یار، تم نے کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش شروع کر دی ہے؟ پولیس یہ سارے سوالات پہلے ہی نگینہ سے کر چکی ہوگی۔ نہیں کبیر، نادر کو پوچھنے دو، نگینہ نے گہری متانت کے ساتھ کبیر کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں، پولیس محض ضابطے کی کارروائی نمٹا کر اور ہمیشہ کی طرح
طفل تسلی دیتے ہوئے چل دیتی ہے۔ اوہو بھائی، تو پھر یہ نادر میاں کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ پولیس تو اب تک کچھ نہیں کر پائی ہے۔ کبیر کی جلاہٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیزاری کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی گہری متانت کے ساتھ اس کی طرف دیکھ کر کہا، کبیر، نگینا اور تمہارے ڈیڈی پر دو نامعلوم حملہ آور دو مرتبہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں۔ اب ان لوگوں کے ناپاک عزائم اس خطرناک نہج پر آ پہنچے ہیں کہ ان بزدلوں نے نگینا پر بھی قاتلانہ حملہ کر دیا، اور خدا نخواستہ تم پر بھی یہ آفت نازل ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو محض پولیس پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ دیٹس رائٹ، نگینا فوراً چمک کر بولی۔ اس کے گل رنگ چہرے سے اکائی کی جوش ظاہر ہونے لگا۔ پھر وہ میری تائید میں کبیر سے مزید بولی، نادر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کبیر، تم خود سوچو، ہم ان پے در پہ حملوں میں کتنی بار بال بچے۔ ہمیں کم از کم اپنے طور پر بھی تو کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا ہوں گے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے جو 7 پردوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ کبیر نے اس بار قدر تفکر امیز لہجے میں کہا تو میں مستحکم انداز میں بولا، دیکھو کبیر، تم لوگوں کے مشترکہ دشمن کا کھوج تم دونوں کو اپنے گھر کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کسی طرح اپنے بڑوں کو کریدنے کی کوشش کرو۔ معاف کرنا، شاید تم دونوں کو میری بات بری لگے، مگر موجودہ سنگین حالات میں یہ اشد ضروری ہے کہ تم دونوں اپنے بڑوں کا ماضی کریدنے کی کوشش کرو، مگر اپنے اپنے طور پر۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے نامعلوم دشمنوں کا سراغ اسی طرح لگ سکتا ہے۔ میری بات پر چند ثانیے کے لیے ماحول پر خاموشی چھا گئی۔ کبیر کا چہرہ تو بے تاثر ہی رہا، البتہ نگینا بڑی گہری دلچسپی کے ساتھ میری باتوں پر غور کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہاری بات سے پورا اتفاق ہے۔ چند ثانیے کی پرخیال خاموشی کے بعد بالآخر نگینا نے میری طرف دیکھ کر ٹھوس لہجے میں کہا اور مزید بولی، اٹ از فیکٹ کہ دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور اس وجہ سے یقیناً ہمارے بڑے بخوبی واقف ہوں گے۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر فوراً ایک پرمغز لقمہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ کا تمہارے بڑے ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات قطعاً نہیں ہو سکتی۔ کبیر نے پورے وثوق کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈیڈی اپنے دشمن سے واقف ہوں، اور اتنے جان لیوا قاتلانہ حملوں کے باوجود وہ پولیس کو اپنے دشمن کا نام بتانے سے بھی گریز کریں؟ کیا خبر ان کی کوئی مصلحت آڑے آ رہی ہو؟ میں نے جرا کی۔ باوجود اس کے میرا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ اب تو ہمارے بڑوں کے علاوہ وہ نامعلوم دشمن ہمیں بھی نشانہ بنانے لگے ہیں، اور کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی مصلحت کے آگے اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ میں نے محسوس کیا کہ کبیر کے لہجے میں قدرے تلخی سی اتر آئی تھی۔ میں نے ذرا خفیف ہو کر ہولے سے کہا، سوری یار کبیر، میرا مقصد تم دونوں کو اپنے بڑوں سے متعلق شبہے میں مبتلا کرنا نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا، مگر لگتا تھا کہ کبیر کا دلی تقدر کم نہیں ہوا تھا۔ وہ بدستور اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں بولا، بہرحال میں تمہاری بات کا مطلب سمجھ چکا ہوں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے بڑوں سے ماضی میں ضرور کوئی ایسی لغزش یا جرم سرزد ہوا ہے، اس لیے وہ نہ صرف اپنے دشمن سے بھی واقف ہیں، بلکہ اس کا نام لینے سے اس لیے کترا رہے ہیں کہ کہیں اوکے لیو دس ٹاپک۔ میں بدمزگی کی فضا کو بدلنے کی غرض سے اس کی بات کاٹ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ کبیر نے میری بات کا غلط مطلب اخذ کیا تھا، اگرچہ اس کی بات بھی غلط نہ تھی۔ میں ان دونوں کو جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اشارے کنایوں میں سمجھا چکا تھا، لیکن کبیر کے سوچنے کا انداز منفی تھا۔ کبیر، اچانک نگینا نے ذرا سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر سرد انداز میں کہا، تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو۔ نادر جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے وہ تلخ ضرور ہے، لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، نادر تم بالکل درست خطوط پر سوچ رہے ہو۔ میں اب اپنے پاپا کو کسی نہ کسی طرح کریدنے کی کوشش کروں گی، تو گویا اب ہم اپنے والدین کی ٹوہ لینے کی کوشش کریں۔ لاہول والا۔ کبیر کا موڈ بدستور خراب تھا۔ میں گفتگو کو ختم کرنے کی نیت سے اٹھا تو کبیر نے بھی میری تقلید کی۔ نگینا سے رخصت ہوتے وقت میں نے اس کی دل نشین آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر اپنے لیے ایک بھیدوں بھری چمک محسوس کی تھی۔ میں اور کبیر واپس گاڑی میں آ بیٹھے، ہم دونوں خاموش تھے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ مجھ سے کچھ خفا خفا سا لگ رہا ہے۔
میں نے بھی اس سے کوئی بات کرنا ضروری نہ سمجھا، لیکن مجھے دکھ کے ساتھ عجیب سی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر کبیر کو میری یہ بات بالفاظ دیگر اس قدر بری کیوں لگی تھی۔ حالانکہ میں نے تو ایک حقیقت امیز بات کہی تھی کہ نگینہ اور کبیر کو اپنے پاپا یا ڈیڈی سے اس بارے میں کھل کر بات کرنی چاہیے تھی کہ ان کے بڑوں کی ماضی میں کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں رہی تھی۔ نگینہ نے البتہ کھلے دل سے میری اس تجویز کی تائید کی تھی، کیونکہ میں نے اس باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ان نامعلوم حملہ آوروں کا ذاتی طور پر کھوج لگانے کی نہ صرف اپنے طور پر خواہش رکھتی تھی بلکہ عزم بھی کر رکھا تھا۔ کبیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بدستور خاموشی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ ذرا دور جا کر اس نے ایک موڑ کاٹا تو مجھے سڑک کے دائیں کنارے پر ایک گرین کلر کی ہائی روف کھڑی نظر آئی۔ ہماری ڈبل کیبن انٹرکولر نے جیسے ہی موڑ کاٹا اور اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اچانک میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا۔ ہائی روف کا سلائیڈنگ ڈور کھلا ہوا تھا، جہاں میری نظر ڈرائیور کے علاوہ دو نقاب پوشوں پر پڑی، پھر ان کے ہاتھوں میں سیاہ رائفل کی مہیب جھلک دکھائی دی۔ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا اور اگلے ہی لمحے میں حلق کے بل چیخا، کبیر نیچے جھک جاؤ۔ اس کی بھی غالباً ان پر نظر پڑ چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں گولیوں کی سما خراش تڑتڑاہٹ گونج اٹھی، مگر میں اور میرے بروقت ہوشیار کرنے پر کبیر احمد بھی اپنا سر نیچے جھکا چکا تھا۔ گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی گاڑی کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آواز ابھری تھی۔ ایکسیلیٹر دبا دو فوراً، میں نے نیچے سر کرتے ہوئے کبیر سے چلا کر کہا۔ وہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا، لیکن میری بروقت ہدایات پر اس کا عمل کرنا غیر ارادی ہی تھا، اس لیے اس کے بدحواس ہونے کے باوجود ہم دونوں ہی گولیوں کی اس خونی بوچھاڑ سے محفوظ رہے تھے۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹنے کے علاوہ کئی گولیاں گاڑی کی باڈی میں بھی پیوست ہوئی تھیں۔ بہرطور کبیر نے جیسے ہی میری ہدایات کے مطابق ایکسیلیٹر پر اپنے پاؤں کا سارا زور صرف کر دیا۔ ہماری گاڑی کا انجن زور سے گرایا اور ٹائروں کی چرچراہٹ کے ابھرتے ہی وہ آندھی طوفان کی طرح دوڑنے لگی۔ ہم دونوں اب سیدھے ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ کبیر کے چہرے پر ارتعاش تھا، خود میری رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہو چکی تھی، ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ نامعلوم حملہ آوروں کی گرین ہائی روف ہمارے تعاقب میں تھی۔ وہ ہماری گاڑی پر اب وقفے وقفے سے فائرنگ کر رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، یہ اتفاق ہی تھا، ورنہ ایوب پارک اور نیو پنڈی کے صدر جیسے علاقوں میں اس سمے ٹریفک کا سیلے رواں ہوتا ہے۔ کبیر احمد خاصی تیز رفتاری سے گاڑی دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ اس کا رخ اب اپنے گھر کے بجائے دوسری طرف ہو گیا تھا۔ یہ سڑک دونوں طرف سے صنوبر اور چیڑ کے درختوں میں گری ہوئی تھی، جو آرمی میوزیم کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اچانک عقب سے فائرنگ کے نتیجے میں ہماری گاڑی کا عقبی شیشہ ایک زوردار چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تو غیر ارادی طور پر ہم دونوں نے اپنے سروں کو ذرا نیچے جھکائی دیا۔ نتیجتاً کبیر کے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے دونوں ہاتھ بہک گئے۔ گاڑی چونکہ خاصی سپیڈ میں تھی، اس لیے وہ بری طرح ڈولنے لگی۔ یہ بہت جان لیوا حد تک خطرناک صورتحال تھی۔ بریک مت لگانا کبیر، میں حلق کے بل چیخا، گاڑی کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرنے کی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ بھاری بھرکم ڈبل کیبن انٹرکولر کسی شترے بے مہار کی طرح ڈولتی ہوئی کبیر کے قابو سے باہر ہو گئی اور دائیں جانب استادہ درختوں کے جھنڈ کی طرف لپکی، اور کبیر نے وہی غلطی کر ڈالی جس کا مجھے ڈر تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کا پاؤں بریک پیڈل پر پڑا، گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ الٹ گئی۔ یوں لگا جیسے پوری دنیا گھوم گئی ہو۔ زبردست جھٹکوں کے ساتھ بھیانک دھماکے مجھے اپنی ڈوبتی ہوئی سماعتوں میں سنائی دیے، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔